بصير يا رب يا رحيم يا رب يا قدير يا رب يا سميع يا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. حاضرین کرام، معزز سامعین حضرات، خواتین ملت اور عزیز بچوں، آج کے اس ماہانہ پروگرام کا عنوان ہے حج کیسے کریں، اور اس عنوان پر روشنی ڈالنے کے لیے ہم اور ہمارے بھائی فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ نے سوچا تھا، لیکن شیخ کسی اہم کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے آج نہیں آ سکے. شاید ان کے بچوں میں کوئی بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. اس لیے اکیلے ہی آپ کا ساتھ دینا پڑے گا، اور اختصار کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا وہ عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا، جبکہ ہر سال اس مہینے میں احساء اسلامک سینٹر کے ماہانہ پروگرام میں اسی موضوع پر لب کشائی کی جاتی ہے. اس کے بہت سارے وجوہات ہیں. چند اہم وجہ یہ ہے کہ حج اسلام کا ایک رکن ہے جس کے بارے میں ہر ایک کو معلومات اور جانکاری ہونی چاہیے. دوسری چیز، حج جیسی اہم عبادت پر اپنے مسلمان بھائیوں کو ابھارنا اور ساتھ ہی ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق حج کرنے کا طریقہ سکھانا. چونکہ سال میں ایک بار اس عبادت کا وقت آتا ہے اور بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے یاد دہانی کے طور پر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا. تیسری اہم وجہ یہ بھی ہے کہ اگر حج کے فائدوں پر نگاہ ڈالی جائے کہ حج کے دینی فائدے کیا ہیں، اجتماعی فائدے کیا ہیں، مالی فائدہ کیا ہے، ثقافتی فائدہ کیا ہے، دعوت و تبلیغ کے لحاظ سے اس کے کیا فائدے ہیں، تو در حقیقت حج کے فائدے جس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گا وہ کسی بھی صورت میں اس اہم عبادت کی ادائیگی میں لاپرواہی اور سستی نہیں کرے گا. چونکہ حج اسلام کا ایک 5واں رکن ہے اور بہت ہی عظیم ترین
عبادت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دینی، دنیاوی، مالی، اجتماعی اور مختلف انداز کے فائدوں کو پرو دیا ہے۔ چنانچہ ذرا دینی فائدے پر ایک سرسری نگاہ ہم ڈالیں کہ حج کے دینی فائدے کیا ہیں۔ حج کی ادائیگی سے اسلام کے ایک رکن کی ادائیگی ہوتی ہے۔ حج پر جانے والے مسلمان بھائی کو، حج اور عمرے پر جانے والے مسلمان بھائی کو اللہ کے گھر میں، خانہ کعبہ میں چند وقتوں کی نماز کی ادائیگی کی توفیق اور موقع ملتا ہے، جہاں کی ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور حج اور عمرے پر جانے والا ہی مسلمان اس گھر کا طواف کرتا ہے جسے بیت اللہ شریف کہا جاتا ہے، جس کا طواف کرتے وقت ہر دانہ مسلمان کے دل میں ابراہیم اور اسماعیل کی قربانیاں امنڈ کر آ جاتی ہیں، ہاجرہ کی پوری سیرت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ اور حج ہی کا فائدہ یہ ہے کہ جب ایک مسلمان مومن غریبوں کا لباس پہن کر بنا کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشائے اہل کرم چاہتے ہیں، ایک حج اور عمرے پر جانے والا مومن مسلمان مرد ہو یا عورت جب وہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس کے دل اللہ کی خشیت اور اللہ کے تقوی سے امنڈ آتا ہے۔ وہ اپنے برسوں کے گناہوں کو یاد کر کے دربار الہی میں خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے روتا ہے اور گڑ گڑاتا ہے، اور توبے کی ساری شرطیں اپنے توبے کے اندر پرونے کی کوشش کرتا ہے اور گناہوں سے مکت اور آزاد ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کے ایک اور اہم فائدے ہیں کہ حج اور عمرے کے بہانے انسان بہت سارے تاریخی مقامات کی زیارت کرتا ہے، جہاں جانے کے بعد اگر اسے شدھ بدھ ہے، اگر اسے کچھ بھی دینی معلومات ہے، تو صحابہ کرام کی قربانیاں اسلام کی خاطر یا دوسرے مسلمانوں کی قربانیاں اسلام کی خدمت کے خاطر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ ایک انسان جب مسجد نبوی کی زیارت کرتا ہے تو سوچتا ہوگا یہی وہ مسجد نبوی ہے، یہی وہ مدینہ منورہ ہے جہاں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی اور سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی تھی۔ ایک وہ غربت اور افلاس کا زمانہ تھا، ایک وہ تنگ دستی کا زمانہ تھا کہ ہجرت کرنے والے مسلمانوں کے لیے مہاجرین انصار کے علاوہ کوئی پناہ دینے والا نہ تھا، اور یہی مسجد نبوی ہے جس کو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنایا تھا۔ جب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوتے تھے تو کیچڑ بارش کے موسم میں پیشانے پہ لگ جایا کرتی تھی۔ یہی وہ مسجد نبوی ہے جو مسلمانوں کے لیے ایک مرکز اور سنٹر کی حیثیت رکھتی تھی، اور جب وہ حج کے سفر میں یا عمرہ کے سفر میں سنت رسول کی ادائیگی کرتے ہوئے شہدائے احد کی زیارت کرتا ہے تو اس کے دل میں حمزہ کی خدمت اور بہت سارے صحابہ کرام کی خدمات دین کے خاطر، اسلام کے خاطر امنڈ آتے ہیں، اور یہ مجبور ہو جاتا ہے یہ بات سوچنے پر کہ یہ شہدائے احد ہیں جنہوں نے سن 3 ہجری میں میدان احد کے اندر غزوہ احد کیا تھا اور کس طرح قربانیاں پیش کی تھیں، اور جگہ جگہ پر سرور دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کے سامنے آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حج کے بہت سارے فائدے ہیں۔ ایک مومن مسلمان حج اور عمرے پر جانے والا، اس کے اندر اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے مسلمان سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے تہذیب و ثقافت کی جانکاری حاصل ہوتی ہے۔ کوئی کالا ہوتا ہے، کوئی گورا ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی لولا ہوتا ہے، کوئی لنگڑا ہوتا ہے، لیکن ایک دوسرے کا تعاون اور اتحاد کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو حج کے بہت سارے فائدے ہیں۔ اسی فائدوں کو اجاگر کرنے کے خاطر، اسی فائدوں سے روشناس کرانے کے خاطر، اسی فائدوں کو بتانے کے خاطر اس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو مختار کل ہے، مولا تیری قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے۔ الہ العالمین، جو ہمارے مسلمان بھائی اور بہن اس سال حج بیت اللہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں،
مولا تو ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی پسند کے مطابق اپنی چاہت کے مطابق انہیں حج بیت اللہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس ملک کی حفاظت فرما، جس ملک کے سربراہ حجاج کرام کے خاطر خواہ خدمت کرنے کے لیے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس توحید پر قائم ملک کی حفاظت فرما اور اس ملک میں حج پر آنے والے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اور ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جو کسی وجہ سے اب تک حج نہیں کر سکے ہیں، مولا ان کے لیے وسائل فراہم کر دے، ان کے لیے ذریعہ میسر کر دے۔ العالمین ان کو جسمانی اور مالی استطاعت عطا فرما کہ وہ حج بیت اللہ کر سکیں۔ زائروں کے قافلے جانے لگے، دل کے ارمان آج بل کھانے لگے۔ ہر وہ سینہ جس کے دل میں اسلام ہوتا ہے، ہر وہ سینہ جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، ہر وہ سینہ جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اور جو حج کا فائدہ جانتا ہے، حج کا ثواب جانتا ہے کہ حج مبرور کا بدلہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور حج سے واپسی کے بعد اگر اس نے سنت رسول کے مطابق حج کیا ہے تو وہ ایسے ہی گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسا کہ آج وہ ماں سے جنم لیا ہے۔ جب یہ چیز جو مسلمان جانتا ہے اور کسی بھی آدمی کو حج پر جاتے ہوئے یا عمرے پر جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کے جذبات ابھر آتے ہیں، اس کے ایمان ابھر آتے ہیں، اور ہر مومن دیندار مسلمان ہمیشہ ہر سال حج اور عمرہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، چونکہ موضوع بہت طویل ہے اور وقت بہت قلیل ہے، اگر حج کے ایک ایک پہلو پر تفصیل کے ساتھ گفتگو کی جائے تو شاید یہ گھنٹہ آدھ گھنٹہ کافی نہ ہوگا، لیکن سرسری طور پر اشارہ کرتے ہوئے اہم چیزیں میں بتلانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں حق گوئی نصیب فرمائے، اچھے انداز سے موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو سننے سمجھنے اور حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ایک چیز کی اپیل ہے، نویدن ہے آپ حضرات سے کہ ذرا غور سے سنیں گے۔ یہ حج کا موضوع ہے جس کے اندر بہت ساری شاخیں، بہت سارے برانچز اور بہت سارے مسائل ہیں، لہذا ایک ایک مسئلہ غور سے سنیں گے، اور اگر وقت نہ رہا تو جو بھائی خاص طور پر حج پہ جا رہے ہیں وہ بعد میں آ کے اچھی طریقے سے سمجھ لیں گے۔ تو آئیے، حج کا معنی کیا ہے؟ حج کا معنی ہوتا عربی زبان کے حساب سے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں حج کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ کس لیے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص وقت میں، یعنی شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ، مخصوص وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق حج کی عبادت کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف کا ارادہ کرنا، یہ کہا جاتا ہے حج۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے مخصوص وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق حج کے اعمال، ارکان، واجبات اور سنن کی ادائیگی کے خاطر خانہ کعبہ کا قصد اور ارادہ کرنا، یہ کہا جاتا ہے حج۔ اس تعریف ہی سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، یا خالص طور پر تجارت کے لیے، یا خالص طور پر دنیاوی منفعت کے خاطر وہ حج پہ جا رہا ہے تو نام کے حج پہ جا رہا ہے، جو شریعت مطہرہ نے حج کا مطالبہ کیا اس کے مطابق وہ نہیں جا رہا۔ یہ حج کی تعریف ہوئی، اور قرآن و حدیث سے اور امت کی اتفاق سے یہ بات ثابت ہے کہ حج زندگی میں ہر مسلمان پر فرض ہے اگر فرضیت حج کی شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جس کا ذکر آگے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر
جو حج کی طاقت رکھتے ہیں یا اس طرف جانے کی راہ پاتے ہیں، ان کے اللہ کے گھر کا حج فرض قرار دیا ہے، اور جو کوئی کفر کرے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا والوں سے بھی نیاز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، حج اور عمرہ کو پورا کرو۔ قرآن کی ان دونوں آیتوں سے حج کی فرضیت کا ثبوت ملتا ہے۔ حدیث رسول و مشہور حدیث جو صحیحین صحیح بخاری و مسلم کے اندر ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں کہ حج کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: توحید، 5 وقتہ صلاۃ کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، ماہ رمضان کا صوم، اور 5واں رکن ہے حج بیت اللہ کرنا جو طاقت رکھتا ہے۔ تو حدیث رسول سے بھی حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اور اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک موقع پر پوچھا کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا ہاں جہاد ہے، لیکن ایسا جہاد ہے جس کے اندر قتال نہیں، اور وہ حج۔ جب عورتوں کے اوپر حج فرض ہے تو مردوں پر تو بدرجہ اولا حج فرض ہے۔ یہ ہوا حج کی فرضیت کا مسئلہ۔ حج کی فضیلت کے لیے بس اتنا ہی جان لینا کافی ہے میرے بھائیو ساتھیو کہ اسلام کا ایک رکن ہے، لیکن اور مزید جانکاری لیجئے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، آمین۔ وہ حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جاوے، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک مومن کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ دنیا میں صحت و تندرستی، عزت و آبرو اور اللہ کی عبادت کی توفیق، اور مرنے کے بعد آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم دنیا میں صحت و تندرستی چاہتے ہیں، عزت و آبرو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی توفیق چاہتے ہیں، اور مرنے کے بعد جنت الفردوس چاہتے ہیں۔ یہی ہماری آخری اور اول تمنا اور آرزو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حج مقبول کا بدلہ جنت کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ جہاں اس حدیث سے حج کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، وہیں یہ حدیث ہمارے ذہن و دماغ کو جھنجھوڑ کر حج اور عمرہ پر جانے والوں کو جھنجھوڑ کر یہ اپیل کرتی ہے کہ اے حج پہ جانے والا، جسمانی محنت کرنے والا مومن مسلمان اور مال خرچ کرنے والا مومن مسلمان صرف حج کے لیے جا رہا ہے، تو کوشش کر کہ تیرا حج دربار الہی میں مقبول ہو جائے۔ وہ ساری شرطیں تیرے حج کے اندر پائی جائیں، ان ساری شرطوں کو تو پورا کر لے جس کے وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے حج کو قبول کر لے، ورنہ تیرا جسم بھی تھکے گا، تیرا مال بھی جائے گا، دنیا میں تو حاجی صاحب تو ہو جاوے گا، لیکن حج مقبول تجھے نصیب نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج مقبول کی پہچان من حج ولم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ۔ ذرا غور سے سنیے گا، خاص طور پر حج بیت اللہ پر جانے والے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور سنت رسول کے مطابق حج مقبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج، جس نے حج کیا، ولم یرفث ولم یفسق، اور دوران حج کوئی فسق و فجور کا کام نہیں کیا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا سادہ سا ترجمہ میں کرتا ہوں۔ دوران حج اللہ کی فرما برداری کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اللہ کی فرما برداری کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، تو وہ ایسے ہی گناہوں سے مکت اور آزاد ہو کے نکلتا ہے جیسے کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ذرا ٹھہریے اور سوچئے اللہ کے رسول نے فرمایا فلم یرفث ولم یفسق، کوئی اللہ کی اطاعت کے خلاف کام نہیں کیا۔ جو بھی سارے گناہ کبیرہ آ گئے اس کے اندر، سارے گناہ صغیرہ آ گئے، یعنی دوران حج سارے گناہ کبیرہ اور سارے گناہ صغیروں سے بچتا رہا، نہ زنا کیا، نہ چوری کیا، نہ غیبت کیا، نہ جھوٹ بولا، نہ اجنبی عورتوں پہ نگاہ ڈالا، نہ داڑیاں چھڑائی، نہ حرام کھایا، نہ حرام پیا، نہ جھگڑا اور لڑائی کیا، نہ کسی پر حملے کیا، ساری چیزیں آ گئیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، اس شرط کو دیکھنے کے بعد
کہ خلاف اللہ کی اطاعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، اسی کو حج مقبول ملے گا دوران حج۔ دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے، اور حج پہ جانے والوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یقیناً شاید لاکھوں میں کسی ایک کو حج مقبول نصیب فرمائے، واللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں۔ اور یہاں شروع ہی سے نیت گڑبڑ، نمبر 2 والا حج سلو، شروع ہی سے نیت گڑبڑ۔ پیسے ہیں، طاقت ہے، باقاعدہ اصول و ضابطے کے حساب سے حج پہ جا سکتے ہیں، اس کے باوجود نمبر 2 والا جس میں تسلیم نہ ہو، چور راستے سے پار ہو جائے۔ بہت بڑے مجرم ہیں وہ لوگ جو ملک کے قانون کے، اسلامی حکومت کے قانون کے خلاف لوگوں کو حج پہ لے جا کر کے ان لوگوں کے پریشانی کا ذریعہ بنتے ہیں جو بیچارے کافی مال خرچ کر کے آئے ہیں۔ کیا میری بات غلط ہے؟ بھائی حج طاقت ہے تب کرو، نہیں طاقت ہے تو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر نہیں طاقت ہے، آپ نے صحیح حج کیا تو آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ کا طریقہ ہے نمبر 2 کا ذریعہ، رشوت دے کے جانا، دھوکہ دے کے دینا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ جانا جو حقیقت میں کچھ جانتے ہی نہیں سوائے پیسہ کمانے کے۔ اور بڑے افسوس کی بات ان لوگوں پر ہے جن کو اللہ نے دولت سے مالا مال کیا ہے، دولت دے رکھی ہے، کمی نہیں کیا ہے، رب ذوالجلال انہوں نے نصیب کیا ہے مال دھن، لیکن اس کے باوجود مال کو بچانے کے لیے ایسے راستوں سے حج کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو حقیقت میں حکومت سعودیہ کے اسلامی قانون کے خلاف ہے، جو شرعاً جائز اور حلال نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ نہیں بھائی۔ تو میرے بھائیو، یہ حج کی فضیلت ہوئی۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے درمیان کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حج مقبول کا بدلہ جنت ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری حدیثیں ثابت ہیں۔ یہ ہوئی حج کی مشروعیت اور حج کی فضیلت۔ اب آئیے حج واجب ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں، کیا کیا شرطیں ایک مسلمان کے اندر پائی جائیں تب اس کے اوپر حج واجب ہوگا، یہ جان لیجئے۔ حج واجب ہونے کی 5 شرطیں علماء کرام نے قرآن و حدیث کے نصوص سے نکالا، اور عورت کے لیے ایک 6ٹھی شرط ہو جاتی ہے۔ پہلا شرط ہے اسلام، چنانچہ کافر پر حج فرض نہیں، اور کافر کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ فتح مکہ کے موقع پر کہ سارے مشرک و کافر یہ ناپاک اور نجس ہیں، چنانچہ اس سال کے بعد خانہ کعبہ میں وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی شرط کیا ہے؟ اسلام۔ دوسری شرط ہے عقل۔ عقل سے مراد جو دیوانگی کے خلاف، یعنی مجنون نہ ہو، پاگل نہ ہو۔ مجنون اور پاگل پر حج فرض اور واجب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، اور انہی میں سے ہے پاگل آدمی جس کا دماغی توازن خراب ہو جاوے یہاں تک کہ اسے شفا مل جائے۔ تیسری شرط ہے بالغ ہونا۔ کیا ہے؟ بالغ ہونا، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی۔ اور بالغ ہونے کی پہچان احتلام ہے، یا شرمگاہ کے آس پاس کھردرے بالوں کا آ جانا، یا علماء تربیہ کے قول کے مطابق عمر 15 سال کا ہو جانا، اور بچیوں میں حیض کا آ جانا یا سینے کا ابھار وغیرہ۔ تو بالغ ہی پر حج فرض ہے۔ ہاں اگر نابالغ لڑکا حج کر رہا ہے، لڑکی حج کر رہی ہے، تو اس کا حج کرنا صحیح ہوگا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اگر حج اس کے اوپر فرض ہو رہا ہے تو اس کو فرض حج پھر سے کرنا پڑے گا۔ چنانچہ یہ ثابت ہے کہ بچوں کی طرف سے صحابہ کرام نے بچوں کو حج کروایا۔ تیسری شرط ہے آزاد ہونا۔ آزاد ہونا، غلامی کے خلاف یہ آزادی مراد ہے، کیونکہ غلام کو جو آقا کے ماتحت ہوتا ہے اسے بنا اس کی اجازت کے کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ 5ویں شرط ہے حج کے واجب ہونے کی، حج کرنے کی جسمانی اور مالی طاقت رکھنا، یا صرف مالی طاقت رکھنا۔ جسمانی اور مالی طاقت رکھنا یا صرف مالی طاقت رکھنا، ذرا غور سے سنیے گا اور پھر اپنی اپنی طاقتوں کا اندازہ کیجئے گا۔
کیونکہ آپ طاقت رکھتے ہیں حج کرنے کی نہیں، یا تو آپ جانتے ہیں یا تو آپ کا رب جانتا ہے، اور طاقت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنا یہ بہت بڑا گناہ اور اسلام کے ایک رکن کو چھوڑنا۔ جسمانی طاقت یعنی آدمی اس لائق ہو جسمانی طور پر کہ وہ حج پہ سفر کر سکے اور ارکان حج، واجبات حج، مشاعر حج پہ جا کر آسانی سے وہ کر سکے، یہ جسمانی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو صحت دے۔ مالی طاقت اس کی بہت تفسیر کی گئی ہے، لیکن جس کا نچوڑ ہوتا ہے وہ یہ کہ آدمی حج کے اخراجات برداشت کرنے کے بعد، حج پر جانے کے بعد جب واپس آئے تو فقیر اور تنگ دست نہ ہو جاوے، فقیر اور تنگ دست نہ ہو جاوے۔ یہاں ایک چیز اور میں بتلا دوں، ایک آدمی پر کیا کیا خرچے ہیں ذرا دیکھیے گا۔ روٹی، کپڑا اور مکان بنیادی خرچہ ہے نا، ہمارے اوپر ہمارے اخراجات، ہماری ذات کے، ہماری بیوی کے، ذرا غور سے سنیے گا، ہمارے بچوں کے، ہمارے والدین کے، یا جن کے خرچے کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے، سمجھنے بلال بھائی، یا جن کے خرچوں کی ذمہ داری ہم نے لے لی ہے کفالت کا، اس کے علاوہ کسی اور کا خرچہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہندو پاک اور یوپی کے بھاشا میں ایک کمائے 100 کھائیں، یہ نہیں ہے۔ ہمارے اوپر ہماری ذات کا خرچہ ہے، ہماری بیوی کا ہے، ہمارے بچوں کا ہے نا، اور وہ بچے جو ابھی برسر روزگار نہیں ہوئے ہیں ان کا خرچہ ہے، بچیوں کا جو جب تک شادی نہ کر دے ان کا خرچہ، جب تک بچیوں کی شادی نہ کر دے ان کا خرچہ، اور ہمارے ماں باپ کا خرچہ ہے، یا جن کا خرچہ ہم اپنے اوپر واجب کر لیں، جن کو ہم واجب کرنے کو جیسے زکات نہیں دے سکتے اپنی، اس کے علاوہ کسی اور کا خرچہ ہمارے اوپر نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک آدمی کا سالانہ خرچہ 50,000 روپے ہیں، روٹی، کپڑا اور مکان جو ضروریات زندگی ہے، 50,000 روپے خرچہ ہے۔ کتنا کہ اگر اس کے پاس 50,000 روپے ہوں یا آمدنی کے ذریعے سے 50,000 آ جائیں گے سال بھر میں، جس میں اس کا روٹی، کپڑا، ضرورت کا خرچہ چل جائے گا، بس میں یہ ہوا اس کا بنیادی خرچہ۔ اب اگر اس کے پاس 75,000 روپیہ ہے تو 25,000 خرچے سے زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہوا زیادہ نا۔ اب وہ دیکھے گا کہ کیا ہم 25,000 روپے خرچ کر کے حج کر کے آ جائیں گے اور فقیر و تنگ دست نہیں ہوں گے؟ اگر یہ چیز ہے تو اس کے اوپر حج واجب ہو گیا، ہو گیا کہ نہیں ہو گیا بھائی؟ حج واجب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب یہ جب ہم سوچیں گے کہ ابھی ایک پلاٹ خریدا، دوسرا خریدنا ہے، یہ گاڑی لینی ہے، دوسری گاڑی لینی ہے، ابھی تو یہ ماروتی آئی ہے تو مان لیں کیا بلورو لینا ہے تو کیا لینا ہے تو کیا لینا، ارے یار پیسے پڑے ہیں بینک میں جمع کر دو، فکس ڈپوزٹ کر دو، یہ ہو جائے گا، ہاں یہ ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیوں ساتھیوں، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں تو حج کرنے کی کوشش کیجیے۔ عورتوں کے لیے چھٹی شرط ہے محرم کا ہونا، محرم کا ہونا یعنی اس کے سفر کے ساتھ ایسے آدمی کا ہونا جس سے اس کی شادی کرنا ابدی طور پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام اور ناجائز۔ یہ ہوئے حج کے واجب ہونے کی شرطیں۔ یہاں ایک مسئلہ اور جانیے گا، ایک آدمی ہے جسمانی طاقت نہیں رکھتا ہے، لولا ہے، اپاہج ہے، سواری پر بیٹھ کر آنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، چل کے حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، لیکن مال اس کے پاس ہے، اتنا مال ہے کہ وہ حج کر سکے، تو اس کے اوپر حج واجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ مالی طاقت رکھتا ہے۔ اب وہ حج نہیں کر سکتا ہے تو اپنی طرف سے کسی کو حج کروائے۔ یہ مسئلہ تو یہ جان لیجیے گا۔ حج کے واجب ہونے کے تعلق سے ایک اہم مسئلہ جانیے گا، پھر اپنے اپنے گریبانوں میں ہم منہ ڈالیں۔ جس سال حج فرض ہوا، جس سال حج کرنے کی آپ طاقت رکھتے ہیں، اسی سال آپ کے اوپر حج فرض ہو گیا۔ حج میں لیٹ کرنا، تاخیر کرنا، ملتوی کرنا قطعاً حرام اور ناجائز، قطعاً حرام اور ناجائز۔ چنانچہ اگر کوئی شخص 7 یا 8 ذی الحجہ کو حج کرنے کی طاقت رکھا، آ گیا 8 ذی الحجہ کو حج کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے، تو 8 ذی الحجہ کو اسی سال حج کرنے جائے گا،
یہ نہیں کہ اگلے سال. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر دو چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے حج کی ادائیگی کے لیے. ایک جسمانی طاقت، ایک مالی طاقت. کیا پتہ اگلے سال فالج ہو جائے، کیا پتہ اگلے سال تجارت نہ چلے، کیا پتہ اگلے سال آج مال موجود ہے اگلے سال موجود نہ ہو. اور جس عبادت کا جو وقت ہے، جو شرطیں واجب ہونے کی ہیں، وہ وقت پایا گیا، وہ شرطیں پائی گئیں، وہ عبادت واجب ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے. ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر کا وقت ہو گیا، فوراً نماز واجب ہو جاتی کہ نہیں ہو جاتی. ماہ رمضان کا چاند نکلا، جو صوم رکھنے کی طاقت رکھتا ہے روزہ واجب ہو گیا، صوم واجب ہو گیا کہ نہیں ہوگا. ایسے ہی جو حج کرنے کی طاقت جیسے ہی رکھے ویسے ہی اسی سال اسے حج کرنا، آخری سال پر ملتوی کرنا یا حج کی ادائیگی میں بنا کسی شرعی بہانے یا بنا کسی شرعی عذر کے لیٹ کرنا حرام اور ناجائز ہے. اور اگر حج واجب ہو گیا ہے اس کے اوپر اور بنا حج کی ادائیگی کے وہ مرا ہے تو اسلام کا ایک رکن چھوڑ کر کے مرا ہے. ایسے آدمی کی میراث بانٹنے سے پہلے حج کا خرچہ نکال کر کے اس کی طرف سے حج کروایا جائے گا. اب جب مال بچے گا تب ورثہ میں تقسیم ہوگا. یہ شرعی مسئلہ ہے میرے بھائیو ساتھیوں. یہ ہوئے حج کے واجب ہونے کی شرطیں. ایک عورت ہے، مسلمان ہے، آزاد ہے، بالغ ہے، عقل مند ہے، مال بھی موجود ہے، لیکن محرم نہیں اس کے پاس، تو کیا اس کے اوپر حج واجب ہے؟ نہیں، کیونکہ چھٹی شرط جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ نہیں پائی جا رہی. ہاں اگر وہ حج بدل کروا لے اپنی طرف سے تو نفلی حج کا اسے ثواب ضرور ملے گا. حج میں نیابت کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے. کون آدمی اپنی طرف سے نائب بنا کر حج پر بھیج سکتا؟ وہ آدمی جو جسمانی طور پر، مالی طور پر نہیں، جو جسمانی طور پر حج کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، مالی طور پر حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے. لولا ہے، لنگڑا ہے، اپاہج ہے، اتنا بیمار، اتنا بوڑھا ہے کہ اب نہیں جہاز سے جا سکتا، سواری سے نہیں جا سکتا، عرفات مزدلفہ وغیرہ نہیں جا سکتا ہے، لیکن مال ہے. ایسا آدمی اپنی طرف سے کسی کو حج کروائے گا جو جسمانی مجبوری اس کے سامنے ہے، تو مالی مجبوری نہیں. یا وہ آدمی جس کے اوپر حج فرض تھا اور وہ حج نہیں کیا، بنا حج کیے مر گیا، تو اس کی طرف سے بھی حج کروانا ضروری ہے. یہ نیابت کا مسئلہ جان لیجیے. کون نائب بنے گا؟ وہی آدمی حج کر سکتا ہے، حج بدل جسے کہا جاتا ہے، جو پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو، جو پہلے اپنی طرف سے حج کر چکا ہو. اور نائب تلاشنے میں دیندار، جانکار، تقوی اور طہارت والا ہی تلاشنا چاہیے. یہ حج کے نائب ہونے کا مسئلہ ہوا. اب آئیے میقات کا بیان. چونکہ حج کے احکام و مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ میقات کا بھی مسئلہ، اور اس کو ذرا غور سے سنیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ غلطیاں کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کے لیے جگہ اور وقت خاص کیا ہے. جگہ اور وقت خاص. رمضان کے لیے رمضان، روزے کے لیے فضل رمضان کا مہینہ ہونا چاہیے. نماز کے لیے زمین ہونی چاہیے، کیا مطلب جہاں پڑھ سکے، اور وقت ہونا چاہیے. ایسے ہی حج کے اندر کچھ میقات ہیں. میقات کہا جاتا ہے، یہ وقت سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے حد. اور شریعت کی اصطلاح میں، دین کی اصطلاح میں میقات کہا جاتا ہے مخصوص عبادت کے لیے متعین وقتوں اور جگہوں کو میقات کہتے ہیں. مخصوص عبادت کے لیے فکس متعین وقتوں اور جگہوں کو میقات کہا جاتا ہے. اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے میقات زمانی بھی ہیں اور مکانی بھی ہیں. حج کن مہینوں میں کیا جا سکتا ہے؟ کون بتلائے گا؟ ہاں بولیے. ہاں یہ حج کے مہینے ہیں، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ. یہ حج کے میقات زمانی جس کو کہا جاتا ہے. اب کوئی شعبان میں حج کرنا چاہے تو، کوئی ربیع الاول میں کرنا چاہے تو شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ. اور ذوالحجہ کا پورا مہینہ داخل ہے، یا 13 ذوالحجہ تک ہے، یا 20 ذوالحجہ تک ہے. کئی قول ہے اس کے بارے میں، لیکن زیادہ تر جو راجح قول معلوم لگتا ہے وہ 20 ذوالحجہ تک لگتا ہے کہ اس کے اندر ہی حج کے مراسم ادا کیے جائیں گے. کچھ وقت، کچھ جگہیں متعین ہیں جن جگہوں سے حج کے اعمال شروع کرنے ہیں، جنہیں میقات مکانی کہا جاتا ہے. اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث شریف کے اندر بیان فرمایا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اللہ کے رسول نے اہل مدینہ کے لیے، مدینہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ، شام والوں کے لیے جحفہ، نجد والوں کے لیے قرن المنازل، یمن والوں کے لیے یلملم، یہ اللہ کے رسول نے متعین کیا۔ اب ان لوگوں کے لیے متعین ہے، اور جو اس راستے سے حج یا عمرے پر آئیں، چاہے فضائی پرواز کے ذریعہ یا زمینی سواریوں کے ذریعہ۔ تو تفصیل اس طرح سے جان لیجئے کہ میقات ذوالحلیفہ یہ کن لوگوں کا ہے؟ یہ مکہ سے سب سے دور میقات ہے، مدینہ والوں کے لیے ہے، یا مدینہ کے راستے سے جو حج اور عمرہ کرنے کے لیے آئیں، جن کو آج کی زبان میں ابیار علی کہا جاتا ہے۔ جحفہ یہ مصر اور شام اور مغرب والوں کے لیے ہے، یا جو بھی اس راستے سے آئے۔ قرن المنازل یہ نجد والوں کا میقات ہے، جسے سیل کبیر یا طائف کہا جاتا ہے۔ طائف میں سیل کبیر مکہ سے 94 کلومیٹر دوری پر ہے۔ یہ طائف سیل کبیر والوں کے لیے ہے، نجد والوں کے لیے ہے، یا جو اس راستے سے جائے۔ جیسے ہم آسا میں ہیں، ہم نجدی نہیں، نجد والے نہیں ہیں، لیکن اگر ہم طائف کے راستے سے جائیں گے تو سیل کبیر ہی سے ہمیں احرام باندھنا پڑے گا۔ یلملم یہ چوتھا میقات ہے۔ یلملم یہ یمن والوں کا میقات ہے، یا جو لوگ اس راستے سے آئیں۔ چنانچہ ہندوستانی حجاج بھی جب اس راستے سے آتے ہیں تو جہاز ہی میں وہ حج اور عمرے کی نیت کر لیتے ہیں۔ ذات عرق یہ عراق والوں کی میقات ہے، اور یا جو اس راستے سے آئیں، یہ اللہ کے رسول اکرم نے متعین کر دیا ہے۔ میقات کا علم جاننے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بھی آدمی حج یا عمرہ کی نیت سے مکہ جانا چاہتا ہے، ان پانچوں میقاتوں میں سے کسی ایک میقات ہی پر حج اور عمرے کی نیت کرنی ہے۔ اور ایک مسئلہ یہاں اور جان لیجئے گا میرے بھائیو، اگر کوئی آدمی پہلی بار مکہ جا رہا ہے اور وہ میقات سے گزر رہا، پہلی بار مکہ جا رہا ہے، تو اسے عمرہ کرنا ہی کرنا ہوگا، واجب ہو گیا، کیونکہ وہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مکہ جا رہا نا، مکہ جا رہا کہ نہیں جا رہا ہے؟ عمرہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ تو مکہ جائے گا۔ چنانچہ اسے احرام باندھ کر کے عمرے یا حج کی نیت کر کے ہی جانا پڑے گا۔ ہاں اگر کوئی آدمی جو پہلے عمرے واجب اور حج واجب ادا کر چکا ہے، اب وہ جا رہا ہے مکہ، تو اگر حج اور عمرہ کی نیت سے جا رہا ہے تب وہ میقات پر نیت کر کے احرام پہنے گا، ورنہ کسی اور ضرورت سے جا رہا تو اس کو پر حج اور عمرہ واجب نہیں۔ ایک مسئلہ اور بہت باریک جان لیجئے، ایک آدمی جدہ جا رہا ہے اور اس کی نیت کیا ہے کہ ہم جدہ جائیں گے اپنے ایک رشتہ دار سے ملنے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے ایک رشتہ دار سے ملنا، یا کسی کمپنی میں 5 دن ڈیوٹی کرنا۔ پھر اگر موقع ملا تو میں عمرہ کروں گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ نہیں کہ جا رہا ہے حج کے بہانے، بہانہ نہیں چلے گا۔ آدمی جدہ جا رہا ہے، اس کی نیت ہے کسی رشتہ دار کے کسی تقریب میں شریک ہونا یا اس سے ملاقات کرنا، اور اس کے پاس 2 دن 3 دن 4 دن یا 1 دن رہنا۔ اصل نیت اس کی کیا ہے؟ زیارت رشتہ دار کی یا کسی کام۔ پھر دوسری نیت اس کی ہے کہ اگر موقع مل گیا وہاں سے تو میں حج یا عمرہ بھی کروں گا۔ تب ایسی صورت میں وہ جدہ سے احرام باندھ لے گا، کیونکہ وہ جدہ کا ایک طرح سے مقیم ہو گیا۔ جیسے مکہ والے مکہ ہی سے احرام باندھیں حج کے لیے، عمرے کے لیے انہیں حل میں نکلنا پڑا۔ لیکن ایک آدمی جو نیت ہی کر کے جا رہا ہے کس چیز کی؟ حج کی اصلی نیت اس کی کیا ہے؟ حج یا عمرہ، اور چک پوسٹ سے بچنے کے لیے ڈھونگ رچ رہا ہے۔ جو جیسا ڈھونگ رچے گا ویسے اس کو حج کا ثواب ملے گا، خلاص۔ جیسا ڈھونگ رچے گا، میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کو ویسے ہی ادا کرو جس طرح عبادت واجب کرنے نے کہا ہے۔ کس کی عبادت؟ اپنے من کی چاہت پوری کرنے جا رہے ہیں ہم، اپنے من کی پسند پوری کرنے جا رہے ہیں ہم، پکنک منانے جا رہے ہیں ہم، حاجی صاحب کہلوانے کے لیے ہم جا رہے ہیں ہم، یا اللہ کی عبادت کے خاطر اور اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی کے خاطر، اور جس کے بدلے ہم جنت الفردوس چاہتے ہیں، اس کے لیے جا رہے ہیں۔ کس کے لیے جا رہے ہیں ہم؟ نیت کے بنیاد پر اجر و ثواب ملے گا، ورنہ اپنے پیسے برباد کرے، کوئی اپنے جسمانی طاقت کو مت خرچ کرے، نیت صحیح رکھے،
نیت کے بنیاد پر اللہ رب العالمین اجر و ثواب دے گا، ورنہ دنیا میں تو یہ کہہ لو کہ ہم نے حج کیا ہے، ہم نے اتنے عمرے کیے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم نے اتنی بار طواف کیا، ہم یہاں گئے، یہاں، یہ دنیا کی حیثیت سے ہوگا۔ نیت کی بنیاد پر اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کے اندر طاقت کیا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ہم چھپا چور راستے سے نکل سکتے ہیں، رشوت دے کے نکل سکتے ہیں، پیدل پہاڑی کے راستے سے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز ہم چھپا نہیں سکتے۔ تو یہ ہوئے میقات کے مسائل جو میں نے سرسری طور پر بیان کیا۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے کچھ کام مستحب ہے، کچھ کام مستحب، یعنی اگر کیا تو بہت اچھا کیا، اس کا ثواب ملے گا۔ سب سے پہلی چیز جو مستحب نہیں بلکہ ضروری ہے وہ ہے اخلاص نیت۔ نیت میں اخلاص غایت درج، آخری حد کو کراس کر جائے اخلاص۔ اور یہ بڑی خطرناک چیز بھی ہے میرے بھائیو ساتھیوں، اپنی کسی بھی عبادت میں اخلاص پیدا کرنا یہ کوئی آسان نہیں ہے۔ ہارون بھائی تھوڑا سا نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، شیخ عبدالہادی آگے تھوڑا اور ڈیکور کھولو، ہاں صحیح جانیں گے، بڑا اچھا انداز سے نماز۔ شیطان، اللہ تعالی ہم سب کو ریاکاری سے بچائے۔ شیطان بندے کے درمیان اس کی عبادت میں چوری کرنے کے لیے، اس کی عبادت کو رائگاں برباد کرنے کے لیے ایسے انداز سے ریاکاری دکھاوا پیدا کر دیتا ہے کہ جیسے چوٹی کی چال آپ نہ جان پائیں اور آپ نیچے بیٹھے آ کے کچھ سے کاٹ لیں۔ بڑی خطرناک چیز ہے، اس لیے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے، اللہ اخلاص۔ تقریر کر رہے ہیں عطا الرحمن، ہاں لوگ سنیں، بڑی اچھی تقریر کر رہا ہوں میں، آ گیا نا ساری محنت، یہ گلا پھاڑنا، یہ چلانا، یہ بیکار ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ساری عبادتوں میں اخلاص نصیب فرمائے، کیونکہ اگر اخلاص کھو گیا ساری عبادت کھو گئی۔ دو چیز عبادت کے اندر سے غائب، ساری عبادت غائب، اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی۔ اخلاص اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان دونوں میں سے کوئی ایک ذرہ برابر ڈیمیج ہوا عبادت برباد ہو جائے گی۔ لہذا سب سے پہلی چیز ہے اخلاص، جس کی تلقین قرآن کے اندر بھی کیا گیا ہے، حدیث رسول کے اندر کیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو ریاکاری ایسے ہی تمہارے اندر آ جاتی ہے جیسے کہ چوٹی کی چال تم نہیں پرکھ پاتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ہر عبادت میں، اپنے ہر کام میں اخلاص نیت عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ضروری ہے حج اور عمرے پہ جانے سے پہلے حج اور عمرے کے مسائل کو ٹھیک سیکھ لینا۔ کتنے ایسے دوست ہیں، کتنے ایسے ساتھی ہیں جاتے ہیں عمرہ کرنے، حج کرنے، اور واقعی بس گھوم گھام کے چلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، کسی بھی عبادت کے اندر تقوی، خشیت، خشوع، خضوع کب آئے گی؟ جب اس عبادت کی اہمیت، احکام، مسائل، ارکان، واجبات، مقصد جانتے ہیں اچھی طریقے سے۔ ورنہ سب تو جاتے ہیں رام باندھ کر کے، ہم بھی جا رہے ہیں رام باندھ کر کے، اور پوچھا جائے کہ جا رہے ہو، آج چلو ہوئیگی کی گاڑی پہ بیٹھے ہو، حج کرنے جا رہے ہو، بتلاؤ حج میں کیا کیا رکن ہے، کیا کیا واجب ہے، عرفہ میں کیا کیا کرو گے؟ نہیں مان، کتاب لے کے جا رہا ہوں۔ ارے بندہ کتاب کے لیے غائب ہو جائے تو کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے مولانا اپنا موبائل آن رکھنا، میں فون کروں گا، ٹھیک بھائی میں آن رکھوں، لیکن تیرے موبائل میں چارج نہ ہو تو کیا کرے گا؟ بہت سے لوگ جا رہے ہیں، اس سے پوچھ لیں گے، ہو سکتا تو عرفہ میں گرا، پیر تیرا ٹوٹ گیا، کوئی نہیں ہے، کیا مسئلہ پوچھے گا؟ تو عبادت کرنے جا رہے ہیں نا، تو عبادت کیسے کی جائے گی؟ اپنی پسند اور اپنی چاہتوں لوگوں کو دیکھ کر نہیں عبادت کی جائے گی۔ جو عبادت لوگوں کو، عبادتوں کے اندر منکرات یا بدعتیں کیسے آئی؟ لوگوں کو دیکھ کر کے، فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے اس لیے ہم ایسا کر رہے ہیں، فلاں آدمی ایسا کر رہا ہے۔ کنکڑی دھونا کہاں سے آیا؟ کنکڑی دھونا کہاں سے؟ کچھ لوگوں کو دیکھا کنکڑی دھو رہا ہے، کنکڑی دھونے لگے، ہے بات کہ نہیں؟ تو عبادت ادا کرنے سے پہلے اس کے بارے میں خاطر خواہ جانکاری ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی بھی حج اور عمرے پر جانے والا یہ بہانہ نہیں بنا سکتا ہے کہ ہم کہاں سیکھیں۔ سیڈیاں موجود ہیں، کیسٹیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں، اور احصا کے اندر عطا الرحمن عبدالہادی وغیرہ اور بہت سارے جانکار جو اچھی معلومات اس کے بارے میں رکھتے ہیں موجود ہیں۔ اب تیرے لیے کیا بہانہ؟ تجھے تو ڈیوٹی کی فرصت نہیں، مال کا چکر ہے، تجھے جانا ہی نہیں چاہتا سیکھنے کے لیے، کہاں سے کوئی بہانہ ہے؟ لہٰذا حج اور عمرے کے مسائل کو سیکھ لینا، اور ساتھ ہی ساتھ توبہ میں سبقت کرنا۔ حج کا مقصد ہے گناہوں سے پوتر ہونا، اور بنا
अपनी पिछले गुनाहों से तौबा किए हुए हम पवित्र नहीं हो सकते हैं, हम पाक नहीं हो सकते। तौबा करना अपने सारे गुनाहों से, और ये तौबा आपके दरमियान, हमारे दरमियान और हमारे रब के दरमियान। हम अपने सारी नेकियों को हो सकता है ना गिन सकें, लेकिन बुलूगत के बाद से थोड़ा सा होश जब से आया, जब से क्या क्या गुनाह हमने किया, सब के सब की फहरिस्त हमारे ज़हन और दिमाग में है मौजूद कि नहीं। और मेरे भाइयों, तौबा हज ही के अंदर ही नहीं, हमेशा अपना वतीरा बना लीजिए। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। तौबा करना, और तौबा के अंदर जो शर्तें हैं, अपने गुनाहों को छोड़ देना फ़ौरन, उस गुनाह के करीब न जाने का पक्का इरादा करना, उस गुनाह पर नादिम होना और अल्लाह से रोना और गिड़गिड़ाना। इसी तरीके से हज पे जाने वाले के लिए ये भी काम मुस्तहब व बेहतर है कि वो वसीयतनामा लिख करके जाए। क्या वसीयतनामा? हमारे पास फला का सबसे पहले वसीयत जिनको छोड़ के वरसा में से जा रहा, तकवा और तहारत की वसीयत करें, अल्लाह ताला से डरने की, और जो अमानतें या जो कर्ज़ वगैरह या जो लेन देन वगैरह या जो मामलात हैं, उसे लिखित रूप में लिख करके जाए कि ये मेरी वसीयत है, जिसे अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम इसको नाफिज करना। और इसी तरीके से पांचवी चीज़, जिसको मुस्तहब नहीं वाजिब कहा जाएगा, हलाल कमाई का प्रयोग और इस्तेमाल हज के दरमियान। हलाल कमाई को से लोग एक दिन एक साहब का मसला आया था, मैं क्या बताऊँ, कहते हुए भी हंसी लगता है। पूछते, मौलाना मेरी कमाई इस तरह से है तो मेरा हज पे जाना कैसा होगा? हमने कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह आप पर और हमारे ऊपर रहम फरमाए, पहले ये पूछो इस तरह कमाना कैसे होगा। पहले ये पूछो इस तरह कमाना। जैसे लोग पूछते हैं मौलाना वो जब उम्रे में सर छिलाएं तो दाढ़ी तो नहीं छिला सकते ना, कुर्बानी कर रहे हैं तो दाढ़ी नहीं छिला सकते ना, मैं कुर्बानी करूँ अपनी तरफ से, बाल काटना नाखून काटना मना है तो दाढ़ी नहीं छिला सकता हूँ मैं ना, जब तक कुर्बानी ना हो जाए मेरे। अल्लाह के बंदे पहले पूछ दाढ़ी छिलाना का हुक्म क्या है, हाँ? पहले तो ये पूछ, है बात कि नहीं। अब जैसे कि हमने अभी सुना है कि हज के दरमियान हज मकबूल उसी को मिलेगा जो अल्लाह के इताअत के ख़िलाफ़ कोई काम हज के दौरान ना करे, है कि नहीं। बाल छीलना देर में हाथ खुजली रहे, क्या हुआ, खुजली रह रही है। तो मेरे भाइयों, तो हलाल कमाई का इस्तेमाल, क्योंकि ये बात जाने रखिए, अल्लाह पाक साफ़ सुथरा है, अल्लाह पाक है। आप भी कहते हैं अल्लाह पाक ने ये कहा है, पाक है, हर हैसियत से पाक चीज़ों ही को कबूल करता है। एक सफाई पसंद इंसान, एक बदबूदार इंसान को अपने पास बैठना गवारा नहीं करेगा। इस हाल में तो अल्लाह गंदी चीज़ कैसे, और सबसे गंदी चीज़ शिर्क और बिदात के बाद हराम कमाई है। अल्लाह या रब तो हमें, हमारी औलाद को हलाल रोज़ी नसीब फरमा, हर हराम कामों से महफूज रख, हमारे इन भाइयों को, इनकी औलाद को, इनके रिश्तेदार को रब्बुल आलमीन तो हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा, हर हराम रिज़्क़ से महफूज रख, आमीन रब्बुल आलमीन। साथ ही साथ अगर हो सके तो हज के अंदर सच्चे साथी, अच्छे साथी, नेक साथी, जानकार साथियों की सोबत में जाना, और पूरे सफ़र में ज़िक्र अस्कार, तौबा इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करना अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक। ये चीज़ हुई हज के अंदर क्या क्या काम करना मुस्तहब। महज़ूरात इहराम एक चीज़ है, यानी जब हज और उम्रा की नियत कर ले तो किन किन चीज़ों से बचना। यहाँ एक बात और मैं वाज़ेह कर दूँ, बहुत सारे मुसलमान भाई ये समझते हैं कि हज और उम्रा क्या जो इहराम का कपड़ा पहन लिया जाता वही हज और उम्रे की नियत हो गई। बहुत सारे समझते हैं ना, इहराम पहन लिया वो हज उम्रे की नियत हो। नहीं मेरे भाई, इहराम का कपड़ा पहनना ये हज और उम्रे की नियत नहीं है। ये हज और उम्रे की नियत के बाद हज और उम्रे का एक काम है। नियत मीक़ात पर हज या उम्रा करने का दिल के अंदर ठान लेना, इरादा करना, फिर उसके बाद या उससे पहले इहराम का कपड़ा पहनना। बस में नियत या इहराम कहा जाता है मीक़ात पर हज या उम्रे का पक्का इरादा करना कि अब मैं इसके बाद से हज और उम्रे के काम करना शुरू कर दिया। ये है नियत, ये कपड़ा पहन लेना नियत नहीं है। तो नियत कर लेने के बाद क्या क्या काम करना मना है, बहुत सारे काम हैं, मैं जल्दी जल्दी बयान कर रहा हूँ। बदन के किसी भी हिस्से से, चाहे मर्द हो या औरत, वैसे हज पे जाने से पहले अपने जिस्मानी सफाई का भी ख्याल रखना चाहिए। बगल के बाल छील ले, नीचे का बाल छील ले, नाखून वगैरह काट ले, मोछ वगैरह काट ले, बाल काट ले, है ना।
यानी जिन चीज़ों की हज में काटने की ज़रूरत ना पड़े उन सारी चीज़ों को पहले ही कर ले, सफाई अच्छी तरीके से कर ले। नियत कर लेने के बाद बदन के किसी हिस्से से बिला उज़्र के बाल मूंडना या उखेड़ना, बिला उज़्र के बाल मूंडना या उखेड़ना। लेकिन अगर खुजलाए बाल अपने से गिर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जानबूझ करके नहीं उखाड़ेंगे और ना ही नोचेंगे। हाथों या पैरों के नाखून बिला उज़्र काटना, नियत करने के बाद ना हाथ का नाखून काट सकते हैं और ना ही पैर का नाखून। लेकिन एक आदमी चल रहा था, ठोकर लगा और नाखून फट गया, ठोकर उसको लगी और नाखून फट गया। अब चलने में परेशानी हो रही, अब क्या करेगा? वो नाखून काटे उस वक्त उसके लिए काटना जायज़ होगा, और नाखून काटने की वजह से जो जुर्माना है वो जुर्माना अदा करे, वो जुर्माना आगे आ रहा है। बस नहीं, इसी तरीके से एहराम के बाद बदन पर कोई ऐसा कपड़ा बाकी रखना जो जिस्मानी साख्त और बनावट के हिसाब से सिला गया, जो ये कहा जाता है सिला हुआ कपड़ा, सिला हुआ कपड़े से, वरना एहराम का किनारा भी सिला रहता है, आप जो दस्ती लिए वो भी सिला रहता है, रुमाल जो लिए वो भी सिला रहता है। सिले हुए कपड़े से मुराद जिस्मानी बनावट के हिसाब से ना सिला गया, जैसे बनियान है, कुर्ता है, पैजामा है, पैंट है, शर्ट है, जोड़ी हुई लुंगी है, अंडरवियर है, टोपी है ना, तो ये सिला हुआ कपड़ा फ़ौरन निकाल देना। ये किसके लिए है? ये मर्दों के लिए। औरत के एहराम के लिए कोई ख़ास कपड़ा नहीं है। ये हमारे बम्बे और दिल्ली के एयरपोर्ट पे जो ग्रीन या सफ़ेद कफनी के टाइप से बांध देते हैं कि ये एहराम है, ये गलत है। औरत जिस कपड़े में चाहे वो हज उम्रे की नियत कर सकती है, शर्त यह है कि वो कपड़ा पर्दे वाला हो, है ना, और तंग ना हो, हल्का ना हो, और ऐसे रंग का ना हो जो रंग शरीयत के अंदर मना किया है, या मर्दों से मुशाबा ना हो। बात आगे आ रही, तो कोई सिला हुआ कपड़ा नहीं रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ गई कि बगैर उसके नहीं तो पहन लेगा, लेकिन बाद में उसे का कफ़ारा जो है वो देना उसे पड़ेगा। इसी तरीके से सर से चिपकने वाली कोई चीज़ हम नहीं रख सकते हैं। मर्द सर से चिपक, जैसे रुमाल है, टोपी है, गुतरा है, साफा है, पगड़ी है, लेकिन ऐसी चीज़ जो सर से चिमटने वाली नहीं है, जैसे कोई गठरी रखना, पानी का बोतल रखना, छतरी रखना, बस की छत में बैठना, ये हराम और नाजायज़ नहीं। मंटन लोग छत भी उजाड़ देते हैं, है ना, तो ऐसी टोपी, गुतरा, रुमाल, इस तरह का साफा, पगड़ी नहीं, लेकिन बोझ रख करके हम चल सकते हैं। इसी तरीके से खुश्की का शिकार करना, खुश्की का शिकार, देखो समंदरी शिकार अल्लाह ताला ने क्यों नहीं हज में मना किया? हारून भाई, समंदर है ही नहीं। आप देखेंगे वक्त ने मना में बतलाता है एक एक का मकसद क्या है। नियत करने के बाद जिन जिन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम किया है, मना किया है, वो चीज़ें ज़्यादा पेश आती हैं वहाँ पर। जैसे शिकार, समंदर तो है ही नहीं, इसलिए समंदरी शिकार मना ही नहीं। खुश्की का शिकार मना किया, क्यों? आदमी हज पे गया, कहीं नीलगाय देख ले, हिरन देख ले, कबूतर देख ले, शिकार ही में फंस जाते हैं, इबादत से गाफिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो खुश्की का शिकार ये मना है, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई चीज़ वहाँ पाई भी नहीं जाती कि आदमी मजबूर है। मर्द का जानबूझकर सिले हुए कपड़े पहन लेना, जानबूझकर, लेकिन अगर कोई भूल से पहन लिया तो भूल चूक क्या है, माफ़ है। औरत का नकाब और दस्ताना पहनना, ज़रा गौर से सुनेंगे मेरी बहनें और जो लोग हज पे जा रहे हैं उनके गार्जियन। औरत नकाब नहीं पहनेगी हज के अंदर, और दस्ताने नहीं पहनेगी। नकाब किसे कहते हैं? नहीं भाई बताइए, आप ज़्यादा खरीदते हैं। नकाब किसे कहते हैं? हाँ, जो चेहरे पे बांधा जाता है इसको नकाब कहा जाता है। नीचे जो शेरवानी के टाइप पहना जाता है इसको नकाब नहीं कहा जाता। दुपट्टे को नकाब नहीं, वो टेलर साहब हैं बता रहे हैं। नकाब जो चेहरे पर ऐसे बांधा जाता है, ये नहीं पहनेगी, और दस्ताना नहीं पहनेगी, बाकी सारी चीज़ों पहनेगी। लेकिन यहाँ एक मसला है, गोया हज और उम्रे में औरत अपना चेहरा खोले रखेगी, लेकिन यहाँ एक मसला ये है कि भाई औरत के चेहरे का पर्दा हर अजनबी के सामने हमेशा वाजिब है कि नहीं है? हमेशा वाजिब है कि नहीं? चुनाचे अगर हज और उम्रे के सफ़र में अजनबियों का सामना हो रहा, अजनबी से मुराद हिंदुस्तानी, यानी ऐसा मर्द जिससे शादी करना जायज़, तो अपने चेहरे का वो पर्दा करेगी,
अपने चेहरे का वो पर्दा करेगी दुपट्टे से, अपने घूंघट को, अपने दुपट्टे को नीचे लटका लेगी, बांधेगी नहीं, ऐसा बांधेगी नहीं, जैसा लपेटेगी नहीं, अपने दुपट्टे को वो नीचे गिरा लेगी ताकि अजनबियों से पर्दा रहे। और इस मौके पर मैं कहूँगा अपनी तमाम मुसलमान बहनों से और अपनी तमाम मुसलमान बालिग बहनों के गार्जियनों से कि बेपर्दा ले जा करके अपने साथ साथ दूसरे को गुनहगार न बनाओ। और हकीकत में औरतों की बेपर्दगी खाने काबा के अंदर बसा औकात एक अल्लाह से डरने वाले बंदे को अल्लाह के घर के तवाफ में गाफिल कर देती है। और जो लोग कह रहे हैं चेहरे का पर्दा नहीं है, उनके पास कोई बुनियादी और ठोस दलील नहीं है। अगर चेहरे का पर्दा नहीं तो पर्दा किस चीज का है? अगर चेहरे का पर्दा नहीं तो पर्दा किस चीज का है? सारी चीजें जो खींचने वाली हैं एक अजनबी मर्द को अपनी तरफ, कहाँ है? पीठ में, पेट में, पैर में नहीं, आंखों से इशारे, होठों से मुस्कुराहट, चेहरे की बनावट, यही सारी चीजें दावत नज़ारा या दावत ज़ना देती है। मिसाल के तौर पर लोग कह रहे हैं चेहरे का पर्दा नहीं। एक औरत अगर एकदम मादरजात नंगी चले और चेहरा ढके हो, शायद शर्म से आपकी निगाह झुक जाए और आपकी निगाह उसकी शर्मगाह पे ना पड़े। लेकिन एक औरत बिल्कुल पर्दे में हो, चेहरा खोले रखे, बनावट किए हो या ना बनावट किए हो, डिकोर किए हो या ना डिकोर किए हो, उठ सकती है निगाह की नहीं। और जब औरत अपने घर से निकलती है तो शैतान भी उसके साथ होता है। लिहाजा हज और उम्रे में भी औरत अपने चेहरे का उस वक्त पर्दा करेगी जब वो किसी अजनबी के सामने आएगी। मोज़ा वगैरह वो पहन सकती है, मोज़ा पहन सकती है, नीचे का जो नकाब वो भी पहन सकती है, दुपट्टे से अपने चेहरे का वो पर्दा करेगी। ना निकाह अपना कर सकते हो, ना किसी को शादी का पैगाम दे सकते हो, और ना किसी का निकाह करवा सकते हो। क्यों ये मना किया गया? बहुत सारे मुख्तलिफ लोग आते हैं वहाँ, इन सारी चीज़ों का ज़्यादा इम्कान है कि नहीं है, लिहाजा अल्लाह ताला ने इसको मना कर दिया है। इसी तरीके से बेला फ़ायदा झगड़ा, लड़ाई, बहसो मुबाहसा करना ये भी मना। हाँ, किसी हक मसले को वाज़ेह करने के लिए अगर झगड़े की नौबत आ गई तो झगड़ा भी किया जाए। किसी हक मसले को जिसका ताल्लुक़ शरीयत से है, हलाल और हराम से है, जायज़ और नाजायज़ से है, उसको साबित करने के लिए अगर नौबत आ गई तेज़ आवाज़ करने की, बहस मुबाहसा तो किया जाएगा, वरना किसी दुनियावी काम के लिए नहीं किया जाएगा। मनी निकालना किसी भी ज़रिए से, किसी भी ज़रिए से मनी निकालना या बीवी से शौहर होने का हक़ हासिल करना या खेल कूद करना, हाँ, ये सब मना है। यहाँ एक बात और जान लीजिए कि इहराम नियत कर लेने के बाद जिन कामों का करना मना है उनकी 3 शक्लें बनती हैं। हर वो काम जिनका नियत करने के बाद करना मना है, अगर कोई आदमी बिला उद्र कर रहा है, बिला उद्र कर रहा है तो वो गुनहगार होगा और उसे फिदिया भी देना पड़ेगा। हर वो काम जो नियत करने के बाद मना है, अगर करने की ज़रूरत पड़ गई, अगर करने की ज़रूरत पड़ गई, जैसे मान लिया कलाम भाई 3 महीना पहले गए हैं हज करने और हज इफ़राद कर रहे हैं, तो उम्रे करने के बाद जब तक हज 10 ज़िलहिज्जा तक हलाल नहीं होंगे, जुए पड़ गए सर में और इतने पड़ गए कि उनको तकलीफ पहुँचे, लटक रहे हैं, काट रहे हैं, तो अब ये उज़्र आ गया कि नहीं आ गया? ऐसी सुनने वो बाल को छिलाएंगे और फिदिया देंगे। तो अगर नियत करने के बाद वो काम जिसका करना मना है, किसी ज़रूरत की बुनियाद पर अगर करना पड़ा तो वो करना जायज़ होगा, लेकिन साथ ही साथ फिदिया भी देना पड़ेगा। मना किया हुआ काम उज़्र की वजह से करे, बिना मना हुआ काम उज़्र की वजह से करे, जैसे नींद की हालत में या भूल कर या नादानी से या किसी की ज़बरदस्ती से कोई काम कर लिया, तो ऐसा आदमी कोई गुनहगार। मना किया हुआ काम भूल चूक के कर लिया या किसी के प्रेस डालने से कर लिया, तो ऐसा काम करने वाला गुनहगार नहीं होगा। अब ये मसला सुनने के बाद तो लोग कहेंगे मौलाना मैं हज करने जा रहा हूँ, मिकात में हमारे पास तसरीह नहीं है, मुझे ज़बरदस्ती पहना देते हैं सिला हुआ कपड़ा, तो क्या मुझे फिदिया नहीं देना पड़ेगा? तेरा वैसा जाना ही सही नहीं है शरीयत के हिसाब से। तेरा हज सही हो जाएगा लेकिन जाना सही नहीं, साथ ही साथ तेरे गुनाह होगा।
نتیجہ کے اعتبار سے جن کاموں کا کرنا منع ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ وہ منع کیا ہوا کام جیسے بال کاٹنا، خوشبو لگانا، ہے نا، سلے ہوئے کپڑے پہننا، ہے نا، یعنی ہم بستری سے جو کم ہے، ہم بستری کرنے سے جو کم ہے، اس میں فدیہ کیا ہے؟ یا تو 3 روزہ رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا پھر 1 بکرا ذبح کر کے مکہ کے فقیروں کو کھلائے۔ بس سمجھ آئی؟ نیت کرنے کے بعد بہت سارے کام منع ہے نا، سلا ہوا کپڑا پہننا، بال کرنا، ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، یہ سب منع ہے۔ لیکن اگر کسی نے کر لیا، بھول چوک کے کیا تو کوئی بات ہی نہیں، کسی سے زبردستی کروایا کسی نے تو کوئی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کے کر لیا تب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اسے فدیہ دینا پڑے گا، یا تو 3 روزہ رکھے، یا 6 مسکین کو کھانا کھلائے، یا 1 بکرا ذبح کر کے مکہ ہی میں مکہ کے فقیروں کو کھلائے۔ بس سمجھے؟ لیکن اگر کسی آدمی نے حلال ہونے سے پہلے بیوی سے ہم بستری کر لیا تب کیا ہوگا؟ تو اب دیکھا جائے گا کہ حلال 2، ایک تحلل اول کہا جاتا ہے، ایک تحلل ثانی، یعنی 10 ذی الحجہ کو کوئی بھی آدمی کنکڑی مار دے، بال کاٹ لے، 2 کام کر لے، ہے نا، یا قربانی کر دے تو وہ چھوٹا حلال ہو گیا۔ اگر حلال ہونے سے پہلے کیا ہے تب کیا ہوگا؟ اللہ محفوظ، اس کا حج باطل ہو جائے گا، اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا، توبہ بھی کرنا پڑے گا، اور اگلے سال لازمی طور پر اسے حج پر آنا پڑے گا اگر چھوٹا حلال ہونے سے پہلے کیا ہے بستری۔ چھوٹا حلال ہونا کے بعد یعنی دوسرے حلال ہونے سے پہلے کر لیا۔ مکمل حلال کب ہوگا؟ جب خانہ کعبہ کا طواف زیارہ کر لے تو مکمل حلال ہو جائے گا طواف زیارہ۔ اگر طواف زیارہ سے پہلے کیا ہے، مکمل حلال ہونے سے پہلے کیا ہے، تو اس کا حج صحیح ہوگا، لیکن وہ توبہ کرے گا اور فدیہ بھی دے گا اور اسے گناہ بھی ملے گا۔ یہ ہوئے ممنوعات احرام کے مسائل۔ اب آئیے حج کی قسمیں دیکھیں۔ حج کی 3 قسمیں، یعنی 3 طرح سے حج کرنا جائز ہے۔ حج کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون بتلائے گا؟ ہاں بولو یوسف صاحب، کھڑے ہو کے۔ حج قران، حج افراد، حج تمتع، یا یوں لے لیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع، یہ 3 طرح کا حج ہے اور تینوں کرنا ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ علماء نے کہا کہ افراد ثابت نہیں، لیکن تینوں طرح کا حج ثابت ہے۔ لیکن اس میں کون سا حج افضل ہے؟ ہاں بلال بھائی نے کہا حج تمتع۔ تھوڑی تفصیل جان لیجئے، جہاں تک کہ میں نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، بحث کیا ہے۔ وہ آدمی جو قربانی کا جانور، حج جسے کہا جاتا ہے، ایک بات اور جان لیں، قربانی وہ عام قربانی مراد نہیں ہے، یہاں عربی میں اسے حج کہا جاتا ہے، تو حج کے اندر قربانی دی جاتی ہے، حج جسے کہا جاتا ہے، حج کی قربانی کہہ لیجئے سمجھنے کے لیے۔ وہ آدمی جو حج کی قربانی جسے حج کہا جاتا ہے، اس کا جانور ساتھ لایا ہے، ساتھ لے کے گیا اپنے گاڑی کے ساتھ، تو اس کے لیے حج قران افضل ہے۔ کون سا حج افضل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قران کیا تھا اور اپنے ساتھ قربانی، حج کی قربانی کا جانور بھی، ورنہ حج تمتع افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس سال اللہ کے رسول حج پہ آئے تھے، کتنا حج اللہ کے رسول نے کیا تھا؟ کیوں؟ زندگی میں ایک ہی بار حج فرض۔ جس سال حج پہ آئے تھے تو اللہ کے رسول قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے تھے، لیکن وہ صحابہ کرام جو قربانی کا جانور اپنے ساتھ نہیں لائے تھے، ان کو کہا تھا کہ تم عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، پھر حج کا احرام باندھو۔ اور اللہ کے رسول نے کہا تھا لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الهدي، یہاں آنے کے بعد جو مجھے پتا چلا، اگر پہلے ہی میں جانتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا۔ تو اللہ کے رسول نے حج قران کیوں کیا؟ اس لیے کہ قربانی کا جانور اپنے ساتھ لائے تھے۔ ایک بات تو یہاں مسئلہ ثابت ہوا۔ دوسرا مسئلہ ذرا چھیڑ دوں، اللہ کے رسول غیب دان نہیں تھے، اللہ کے رسول غیب جاننے والے نہیں تھے۔ وہ کہاں گئے جو یہ دعوے کرتے ہیں ہمارے رسول ہر طرح کا غیب جانتے ہیں؟ ہمارا رسول فرما رہا ہے لو استقبلت من امری ما استدبرت لما سقت الهدي، جس چیز کی جانکاری یا جو اندازہ مجھے اب ہوا
اگر پہلے ہوا ہوتا تو میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لاتا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور بتلائی ہے کہ اگر کسی آدمی کو خطرہ ہو کہ وہ حج تک نہیں پہنچ پائے گا بیماری کی وجہ سے، تو وہ شرط بھی لگا سکتا ہے، محلی حیث حبسنی الحابس۔ تو بہرحال اگر آدمی قربانی کا جانور، حج کی قربانی کا جانور اپنے ساتھ لایا ہے تو اس کے لیے قران افضل ہے، ورنہ حج تمتع افضل ہے۔ اور اللہ کے رسول نے تمنا بھی کی تھی کہ اگر میں اگلے سال رہا تو حج تمتع کو، لہذا حج تمتع افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر عبادت بڑھ جاتی ہے، عبادت بڑھ جاتی ہے۔ حج تمتع میں مستقل ایک عمرہ ہے اور پھر مستقل حج، اور حج افراد کرنا بھی جائز ہے۔ تینوں حج میں فرق کیا ہے سمجھیے گا۔ حج تمتع میں 2 سعی اور 2 طواف ہے اور قربانی ہے۔ حج تمتع میں 2 سعی، ایک عمرے کا، اور 2 طواف، ایک عمرے کا ایک حج کا، اور قربانی ہے۔ حج قران میں 1 سعی اور 1 طواف اور قربانی ہے۔ حج قران میں 1 طواف، 1 سعی اور قربانی۔ حج افراد میں 1 طواف، 1 سعی، بنا قربانی ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا نا؟ اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ جس میں زیادہ کام ہے اس میں اجر و ثواب زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یہ ہوا مسئلہ حج کا، حج کی قسموں کا۔ افضل حج حج تمتع ہے۔ اب کچھ لوگ حج تمتع کیوں نہیں کرتے؟ 2 وجہ بنتی ہے۔ ایک تو یہ دلیل سمجھ میں نہیں ان کی آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے حج قران کیا ہے، لہذا حج قران ہم کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کیوں حج قران کیا؟ صحابہ کرام کو کہا کہ عمرہ کر کے حلال ہو جاؤ، اور اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ میں قران اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لایا ہوں، ورنہ اللہ کے رسول بھی کرتے کہ نہیں کرتے حج تمتع۔ حج قران، حج تمتع لوگ اس وجہ سے بھی نہیں کرتے کہ قربانی کا پیسہ لگے گا، چلو 400 ریال 500 ریال بچ جائے۔ میرے بھائی آپ حج تمتع کیجئے، اگر قربانی کرنے کی طاقت، حج کی قربانی کرنے کی طاقت نہیں تو آپ کے لیے مسئلہ ہے۔ شریعت الحمدللہ بخیل نہیں ہے۔ 3 دن پہلے روزہ رکھ دیں حج کے درمیان، عرفہ سے پہلے، اور 7 حج واپسی کے بعد رکھ دیں۔ 3 دن پہلے روزہ رکھ دیں عرفہ سے پہلے، اور 7 روزے حج کے بعد رکھ دیں، ہو گیا قربانی، پیسہ بچ گیا، تھوڑا محنت پڑی کریں، اور الحمدللہ اس کو ٹھنڈی کا موسم روزہ رکھنا اچھی طریقے سے آسان ہے۔ تو یہ ہوئے حج کی قسمیں۔ عمرہ کرنے کا طریقہ، عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر آدمی حج تمتع کی نیت سے جا رہا ہے تو کیا کرے گا؟ میقات پہ پہنچ کر کے لبیک عمرتن کہے گا، یا یہ کہہ لے لبیک عمرتن متمتعا بہا الی الحج، یعنی میں عمرے کی نیت کرتا ہوں جو کہ حج کا عمرہ، اور یہ دل میں ارادہ کہا جاتا ہے، زبان سے کوئی چیز کہنا ضروری نہیں ہے، اور نہ اللہ کے رسول سے ثابت، تلبیہ پکارنا ہی ثابت ہے۔ تو میقات پہ نہا دھل کر کے، صفائی وغیرہ کر کے، خوشبو وغیرہ لگا کر کے جو کچھ ہے وہ نیت کرے گا۔ کس چیز کی کرے گا؟ تمتع کرنے والا کس چیز کی نیت کرے گا؟ عمرے کی نیت کرے گا۔ خانہ کعبہ جائے گا، سرسری بتا رہا ہوں، خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرے گا، ہے نا؟ اور کوئی کام، خانہ کعبہ میں داخل ہونے کے بعد 7 چکر طواف۔ اگر فرض نماز اس کی چھوٹی ہے تو اس کی قضا کر لے گا، یا جماعت کھڑی ہے تو، ورنہ ڈائریکٹ وہ کیا کرے گا؟ کوئی سنت و نفل نہیں، حرم میں داخل ہونے کی جو نماز، مسجدوں میں داخل ہونے کی دعا ہے وہ دعا پڑھے گا، خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کرے گا۔ مرد کے لیے 3 چکر، تھوڑا تیز چلنا اگر گنجائش ہے تو تیز چلے گا، عورت نارمل چال چلے گی، اور مرد پورے طواف، جو پہلا طواف مانا، پورے طواف کے اندر اپنے احرام کے کپڑے کو نیچے سے اس طرح نکال لے گا، داہنا کندھا کھول لے گا اور بائیں کندھے پر اسے پھینک دے گا۔ عورت نہیں، اس کا تو پردہ ہے کہ نہیں ہے۔ پھر 7 چکر طواف کرے گا۔ طواف کے درمیان ایک بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے وہ کرے گا۔ اگر طاقت ہے بنا کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے تو حجر اسود کو بوسہ دے گا، لیکن شرط ہے بنا کسی کو تکلیف پہنچائے ہوئے، یا ہاتھ سے چوم لے گا، پھر ہاتھ لگا دے گا حجر اسود پر، پھر ہاتھ کو چوم لے گا،
یا ڈنڈے وغیرہ ہے، لکڑی وغیرہ ہے تو اس سے چوم کے اس کو چوم لے گا، ورنہ بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ کر کے وہ طواف شروع کر دے گا۔ پورے طواف کے اندر جو چاہے پڑھے، قرآن پڑھے، دعا کرے، ذکر و اذکار کرے، عربی میں، ہندی میں، کیرلا، جس زبان میں چاہے۔ البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ جو حجر اسود سے پہلے کا کونا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھنا سنت، ورنہ کوئی بھی دو۔ رکن یمانی کو نہ چومے گا، رکن یمانی کو چومے گا نہیں، نہ ادھر اشارہ کرے، ہاں اگر وہاں تک پہنچ گئے تو خالی ہاتھ لگا دے گا، 7 چکر طواف کرے گا۔ یہ عمرہ کرا رہا ہوں۔ طواف کرنے کے بعد وہ 2 رکعت نفل پڑھے گا۔ عمرے کی نماز یہ ہے، طواف کی نماز۔ پہلی رکعت میں کیا پڑھنا بہتر ہے؟ قل یا ایھا الکافرون۔ دوسری میں قل ھو اللہ احد۔ یہ کہاں پڑے گا؟ مقام ابراہیم کے پیچھے، اگر ہے آسانی تو، ورنہ پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لے گا۔ حج پہ جانے والے میرے بھائیوں، اس بات کا ہمیں، حج و عمرے پہ جانے والے میرے بھائیوں، اس بات کو ٹھان کر کے نکلا کرو کہ ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی تکلیف ہوئی تو ہم برداشت کر لیں گے، مقابلہ نہیں کریں گے۔ حج اور عمرے پر آنے والے کسی بھی ملک کا کوئی بھی باشندہ ہو، اس کی خاطر خواہ ہم مدد کریں گے۔ کوئی لفڑا ہی نہیں رہے گا حج میں، رہے گا کہ نہیں؟ اب وہاں جاہل لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے مولوی صاحب بتا کے بیٹھتے ہیں، ارے وہ لوگ وہاں بھی ان کی بات مت ماننا، مقام ابراہیم پہ پڑھنا۔ اب مقام ابراہیم پہ پڑھنے کے لیے طواف کرنے والوں کو پریشانی، آنے جانے والوں کو پریشانی، اور وہاں عورتیں بھی۔ اگر آسانی کے ساتھ بنا کچھ، بھائی آپ جا رہے ہو نفل پڑھنے اور ایک آدمی طواف کر رہا، جو کرنا ضروری ہے، رکنا ہے بات کے فرق ہے، پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد جائیں گے صفا پر۔ کہاں جائیں گے؟ حجر اسود کے سامنے۔ صفا پر پہنچ کر کے کچھ دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی انجز وعدہ ونصر، یہ ساری دعائیں وقت نہیں میں نے بتایا تھا، وہ دعا پڑھ کر کے پھر جتنا چاہیں آپ، جو چاہیں آپ اللہ تعالیٰ سے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے دعا کریں، ہے نا؟ پھر صفا سے مروہ جائیں گے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں جو گرین لائٹیں لگیں، وہاں مرد اگر ہو سکتا ہے، بھیڑ نہیں تو دوڑے گا، عورتیں نارمل چال چلیں گی۔ صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ پہنچ کر کے وہی کام کریں گے جو صفا پہ کیا۔ احرام کھولنا بھی یہاں ضروری نہیں ہے نا، ہے کہ نہیں؟ اپنے صدر کا آپ پردہ کیے رہا۔ صفا سے مروہ سے صفا ہے 2 چکر، اس طرح 7 چکر کریں گے۔ چنانچہ صفا اور مروہ میں آپ کا چکر شروع ہوگا صفا پر اور ختم کہاں ہوگا؟ مروہ پر۔ پھر اس کے بعد پورے سر کا بال کٹا لیں گے یا منڈا لیں گے۔ اگر حج کے دن قریب ہے تب کٹانا، چھوٹے کرنا یہ افضل ہے، لیکن اگر حج کے دن دور ہے، آج ذی الحجہ بھی دور ہے، بال اچھی طرح سے اگ سکتے ہیں تو مونڈنا جائے، مونڈنا افضل۔ اور جو لوگ تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں تھوڑا یہاں کاٹ لیتے ہیں، بخیل اور کنجوس قسم کے لوگ، یہ سنت رسول کے خلاف۔ بال اتنا کٹے کہ لگے کٹا ہوا ہے، محسوس ہو دیکھنے والے کو بال کٹا، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ حج تمتع کرے نا، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ کیا کیا؟ نیت کر کے احرام پہنا، خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی، صفا مروہ کا 7 چکر کیا، پھر بال کٹایا، آپ کا عمرہ ہو گیا۔ اب 8 ذی الحجہ کو تمتع کرا رہا ہوں، 8 ذی الحجہ کو جہاں بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے غسل کر کے، خوشبو وغیرہ لگا کے، جو نیت کرنے سے پہلے جو کچھ کام کیا جاتا ہے وہ کر کے وہیں سے آپ حج کی نیت لبیک حج کر کے ریڈی ہو جائیں گے۔ جہاں بھی ٹھہرے، منی میں ٹھہرے تو منی میں، عرفہ میں ٹھہرے تو عرفہ میں، مکہ میں ٹھہرے ہیں تو مکہ میں، جہاں بھی آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہیں سے نیت کر کے چلے جائیں گے۔ کہاں؟ منی۔ یہ 8 ذی الحجہ، 8 ذی الحجہ کو منی جائیں گے۔ سورج نکلنے کے بعد جانا بہتر ہے، اب تو خیر آسانی کو جیسے رات میں بھی جا سکتے ہیں، اور یہ بات بھی جانے رکھیے گا 8 ذی الحجہ کو حاجیوں کا منی میں جانا سنت ہے، رکن اور فرض نہیں۔ اگر کوئی نہیں گیا تو کوئی گنہگار، بس سنت چھوڑنے کا جو ثواب، جو سنت پر عمل کرنے سے جو ثواب ملنا چاہیے تھا وہ ثواب نہیں۔ پورے حج کے درمیان ایک اور گزارش، پورے حج کے درمیان واجب اور رکن کا خاص خیال رکھیے گا۔ اگر کسی وجہ سے سنت چھوٹ رہی ہے اور سنت بجا لانے سے اپنے لیے دوسرے کے لیے تکلیف ہو رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے گا۔ اگر آسانی سے کر سکتے ہیں تو وہ کیجیے گا۔ جیسے حضرت کو چومنا سنت ہے نا،
اب اس کو چومنے کے لیے ہم دھکا مار کے لوگوں کو بھیڑ لگا کر کے لائن لگا کر کے دنیا بھر، غلط بات نا۔ منا میں 8 ذی الحجہ کو پہنچیں گے، احرام میں آپ رہیں گے، کوئی احرام کی پابندیاں آ گئی۔ ظہر کو اس کے وقت میں 2 رکعت، عصر کو اس کے وقت میں 2 رکعت، مغرب کو اس کے وقت میں، ہاں مغرب میں قصر نہیں ہے نا، عشاء کو اس کے وقت میں اور فجر کو اس کے وقت میں 2 رکعت، سفر میں وتر بھی پڑھ لیں گے اور سنت کی فجر کی سنت بھی پڑھ لیں گے۔ یہ 5 نمازیں منا میں آپ پڑھیں گے اور ہر نماز کو اس کے وقت پر 4 رکعت والی کو قصر کر کے پڑھیں گے۔ بس میں آ رہی ہے؟ اور کیا کام کریں گے؟ ذکر و اذکار، توبہ استغفار، قرآن کی تلاوت، دوسروں کو بھلی بات بتانا، کسی حاجی کی خدمت کرنا، یعنی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت اور بندگی ہی میں مشغول۔ یہ نہیں کہ ارے یار رام باندھے چلو کیمرہ لے کے باہر باڑے پہ ذرا مارو، فوٹو لے بھیجنا بیوی کے پاس کیمرے میں، ہاں میں نے حج کیا، مینا کی تصویر ہے، مسجد خیف کے سامنے بالکل کھڑا ہوں، موبائل بھی لگا ہے۔ یہ سب کام لایانی ہے میرے بھائیوں سے، یہ سارے کام شیطانی ہے میرے بھائی۔ جمنا پہ پہنچے پھٹا ہاں میں کنکڑی مار رہا ہوں، دیکھو فوٹو کے ساتھ بھیجوں گا، انتظار ہی کرو، یہ سب لایانی، فضول خرچی۔ تو اپنے آپ کو عبادت میں رکھیں۔ یہ 8 ذی الحجہ۔ اب مغرب جیسے ہوا 9 ذی الحجہ شروع ہو گیا۔ 9 ذی الحجہ کو جو عرفہ کا دن ہے، سورج نکلنے کے بعد عرفہ کے لیے جائیں گے۔ 9 ذی الحجہ، وہ لوگ رات میں بھی چلے جاتے ہیں، کوئی سی بات نہیں۔ عرفہ یہ اصل حج 9 ذی الحجہ ہے۔ 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں جائیں گے اور عرفہ کے میدان میں ظہر کے بعد، عرفہ کا وقت شروع ہوتا ہے ظہر کے بعد سے لے کر کے کب تک غروب آفتاب تک، سورج ڈوبنے تک عرفہ ہی میں رہیں گے۔ اور وہاں عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے اور قصر کے ساتھ پڑھیں گے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا قصر تو مسافر کے لیے ہے، عرفہ میں کیوں پڑھوا رہے ہو؟ یہ عرفہ کی نماز ہر حاجی کی ہے۔ عرفہ میں چونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ جو صحابہ کرام مکہ ہی سے تھے، انہوں نے عرفہ میں ظہر کو اس کے وقت میں اور پھر فوراً عصر کو 2 رکعت پڑھا تھا، جس کو جمع تقدیم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ جمع تقدیم۔ اذان ہوگی، 2 رکعت تکبیر کر کے جماعت سے پڑھنا بہتر ہے، 2 رکعت تکبیر کر کے ظہر کی نیت سے پڑھ لیں گے، سلام پھیرنے کے بعد فوراً عصر کی نماز پڑھیں گے۔ وہاں آپ دیکھیں گے بہت سارے جاہل متعصب قسم کے اندھے جو بس کہہ دیے کہ ہمارے ابا نے کہا سرسوں بونا سرسوں ہی بوئیں گے، رسول نے کچھ بھی بولا ہو، ابو بکر نے کچھ بھی بولا ہو، عمر نے کچھ بھی بولا، نہیں ہمارے مولوی صاحب نے کہا یہی کرنا ہی کرنا۔ اتنے بڑے بدنصیب ہیں میرے بھائیو کچھ لوگ جو آ کر کے امام حرم کے پیچھے نماز بھی پڑھنے کی ان کو توفیق نہیں ملتی ہے۔ یہ اللہ نے مہر لگا دیا۔ وہ بریلوی، وہ مشرک لوگ، قبر پرست، اجمیر اور درگاہوں کے پجاری، وہ حرم میں آ کر کے شیخ سدیس اور دوسرے ائمہ کے پیچھے نماز نے کیوں؟ یہ وہابی مولوی صاحب نے سمجھا کے بھیجا۔ ایسے مولویوں پہ اللہ کی لعنت ہو یا اللہ انہیں ہدایت دے۔ تو میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ عرفہ میں ظہر اور عصر کی نماز قصر کے ساتھ ایک ساتھ پڑھیں گے، پہلے ظہر پھر عصر۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ عرفہ کے میدان میں ہیں، احرام کی حالت میں ہیں، ایک مبارک جگہ میں ہیں، ایک مبارک وقت میں ہیں۔ یہی وہ دن ہے جس کو اصل حج کہا گیا ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ غیر حاجی اگر اس دن کا عرفہ کی 9 تاریخ کو صوم رکھے، روزہ رکھے، تو 1 سال اگلے 1 سال پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے، عرفہ ہی کا وہ میدان ہے اور عرفہ ہی کا وہ دن ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے فخر و مباحات کے ساتھ اپنے فرشتوں، اپنے پاس موجود فرشتوں سے کہتا ہے کہ میرے بندے کیا چاہ رہے ہیں؟ کوئی رو رہا ہے، کوئی توبہ کر رہا، کوئی استغفار کر رہا، کوئی کچھ کر رہا ہے، میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ ہم نے ساروں کو معاف کر دیا ہے۔ عرفہ کا وقت، عرفہ کا میدان، آپ کی حالت، اللہ کی توفیق آپ کو اس جگہ جانے، حج کی نیت سے آپ کو جانے، اس وقت کو ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھیے، ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھیے۔ عرفہ میں آپ رہیں گے مغرب کے وقت تک۔ سورج ڈوبنے سے پہلے آپ عرفہ سے نکل نہیں سکتے ہیں، اگر نکلیں گے تو آپ کے اوپر کفارہ ہو جائے گا۔
सूरज निकलने का जब यकीन हो जाए आप अरफा से निकलिए मुज़दलिफ़ा के लिए। मगरिब का वक्त हो जाएगा अरफा में, लेकिन अरफा में मगरिब की नमाज नहीं पढ़ेंगे, वहां से निकलेंगे कहाँ के लिए? मुज़दलिफ़ा। अब ये 10 ज़िलहिज्जा की रात हो गई, 10 ज़िलहिज्जा की, चाहे आप सवारी से, अलबत्ता अरफा से निकलते वक्त सुकून वक़ार इत्मीनान के साथ निकलना चाहिए। अल्लाह के रसूल जब अरफा से निकले थे तो अपनी ऊँटनी की नकील इतनी तेज़ खींचे हुए थे कि लगता था कि ऊँटनी की गर्दन कजावे पे आ लगेगी, और बार बार कहते थे सुकून इत्मीनान के साथ तुम लोग चलो, सुकून इत्मीनान के साथ तुम लोग चलो। तो सुकून और इत्मीनान के साथ निकलेंगे और मुज़दलिफ़ा आएंगे। मुज़दलिफ़ा पहुँचने के बाद सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? कंकड़ी चुनेंगे ना, कंकड़ी धुलेंगे ना, मगरिब और इशा की नमाज पढ़ेंगे। पहुंचने के बाद पहले अजान और तकबीर जमात होती है, अजान कह के एक तकबीर कह के मगरिब की नमाज 3 रकात पढ़ लेंगे, और फिर फ़ौरन तकबीर कह के इशा की नमाज पढ़ लेंगे और वितर पढ़ लेंगे। यहाँ एक मसला और जान लीजिए, हाँ, इशा की 2 कसर नहीं पढ़ेंगे, जमा करेंगे, और यहाँ जमा ताख़ीर होगी, मगरिब को उसके वक्त से लेट करेंगे, जमा ताख़ीर। और कसर ईशा की नमाज 2 ही रकात पढ़ेंगे, और वितर चूँकि अल्लाह के रसूल ने वहाँ सुन्नत नहीं पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप कोई नफल पढ़ना चाहते हैं तो नफल पढ़ सकते। वैसे वहाँ सो जाना ही बेहतर है, क्योंकि अगले दिन के लिए तैयार होते हैं। लेकिन एक आदमी भीड़ की वजह से ईशा के वक्त तक मुज़दलिफ़ा में नहीं पहुँच पाया। ईशा का वक्त कब तक है, कौन बतलाएगा? कलाम भाई। 12 बजे कहना गलत है, रात के आधी रात तक, क्योंकि आधी रात कभी 11:30 ही बजे हो जाता है, कभी 11:15 हो जाता है, कभी 12:30 होता है। तो घड़ी के टाइम से आधी रात, आधी रात के सूरज डूबने से लेकर के फजर के वक्त को जोड़ लो, उस वक्त कितना फासला होता है, बस वही आधा कर दो, आधी रात तक। अगर आधी रात तक आप नहीं पहुंच पाए मुज़दलिफ़ा में तो रास्ते ही में मगरिब और इशा की नमाज पढ़ लेंगे, ताकि इशा की नमाज वक्त से कज़ा ना होने, अगर कर सकते हैं तो। लेकिन अब एक आदमी गाड़ी पे चल रहा, गाड़ी रुकती है, चलती है, रुकती है, तो अल्लाह ताला ऐसे हालात में इंशाअल्लाह मुज़दलिफ़ा में वहाँ सो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद फजर वहाँ पढ़ेंगे, और फजर के बाद अगर हो तो मशअर हराम पे जाए और वहाँ दुआ करें, और फिर मिना आ जाएंगे। ये 10 ज़िलहिज्जा का। मुज़दलिफ़ा में गैर माज़ूर के लिए फजर के वक्त तक रहना है, लेकिन वो आदमी जो बूढ़ा है, जिसके साथ छोटे बच्चे हैं या औरतें हैं, वो आखिरी रात का जब आखिरी पहर शुरू हो जाए, यानी आधी रात गुजरने के 1 घंटा बाद, तो वो मिना के लिए रवाना हो सकता है, मिना के लिए वो रवाना हो सकता है। अब मिना आएंगे, ये 10 ज़िलहिज्जा हो गया, आप हज तमत्तो कर रहे हैं, 10 ज़िलहिज्जा हो गया। मिना आएंगे, मिना जाएंगे जमरे अकबा के पास, जो लोगों की ज़बान में मशहूर है बड़ा शैतान, हालांकि वो शैतान है, उसको सुना समझ के। जमरे अकबा, कंकड़ी आप चाहे मुज़दलिफ़ा में लें चाहे मिना में लें, कहीं से भी आप कंकड़ी ले सकते हैं। कंकड़ी जमरे अकबा को आप 7 कंकड़ी मारेंगे, 10 ज़िलहिज्जा हो गया। हर कंकड़ी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के, और अगर कोई आदमी मजबूर है, कंकड़ी भीड़ की वजह से नहीं मार सकता, तो उसकी तरफ से भी आप कंकड़ी मार सकते हैं। जैसे बच्चा है या औरतें भीड़ की वजह से नहीं जा सकती हैं, लेकिन पहले अपनी तरफ से कंकड़ी आप मार लें। कंकड़ी मारेंगे 7 कंकड़ी। कितनी कंकड़ी? 7। उसके बाद आप अपना सर छिला लेंगे, है ना। कंकड़ी मारेंगे, तरतीब में बता रहा हूँ, कंकड़ी मारेंगे, कुर्बानी करेंगे, फिर सर छिलाएंगे, फिर तवाफ करेंगे, यह है तरतीब। लेकिन अगर कोई बिना तरतीब के भी कर ले तो कोई फर्क नहीं। बसाओं का तरतीब के ख्याल में फर्ज चला जाता है। अगर आपने बैंकों के पास, राजही बैंक में या कोई अमानतदार आदमी के पास कुर्बानी का जानवर, हज की कुर्बानी के जानवर का पैसा जमा कर दिया, तो वो आपकी तरफ से वो हो गया, उसका इंतजार है। कुछ लोग कहते हैं फ़ोन करके, हाँ कितने बजे मेरी कुर्बानी होगी, और दलाल मक्कार भी बताता है दिन में 12 बजे तेरी कुर्बानी होगी, तेरे बकरे की कुर्बानी। दलाल है, मक्कार है, फराडी है, झूठा है, धोखेबाज है। मिसाल के तौर पर मेरे भाइयों साथियों, मैं एजेंट हूँ, आप सारे लोग हज पे जा रहे हैं, आप लोगों से मैंने हज की कुर्बानी का पैसा इकट्ठा कर लिया और मैंने जानवर भी खरीद ली। क्या मैं अमानतदारी के साथ आपको टाइम दे सकता हूँ कि तुम्हारा जो बकरा है फलाते में होगा? पहली बात तो पता नहीं तुम्हारा बकरा काला है या गोरा है,
है, चितकबरा है, नाम लिखा है, तो ये फराड करने वाले ऐसा करें। आपने पैसा अमानतदारी के साथ दे दिया, अब उसका अमाल जाने, वो गोया आपकी तरफ से हो गया, तो आप कंकड़ी मार लेंगे, कुर्बानी का पैसा जमा, या अगर आप अपने हाथ से जमा करना चाहते, तरतीब चाहते तो कुर्बानी कीजिए, फिर सर मुंडाइए, और नहीं तो कंकड़ी मारिए, सर मुंडाइए, बाद में जाके कुर्बानी कीजिए। इन तीनों कामों में से कोई एक काम आपने कर लिया, अब आपके लिए बीवी के अलावा सारी चीजें हलाल हो गई। अगर आप चाहें तो उसी दिन चले जाएं मक्का और खाने काबा का तवाफ करें और सफा मरवा का सही करें, अब आपके लिए सब कुछ हलाल हो गया, है ना। ये हुए हज तमत्तो के 10 ज़िलहिज्जा तक काम। हज इफराद और क़िरान वाले क्या करेंगे? इफराद वाले जिस दिन जाएंगे हज की नियत से, वो लब्बैक हज्जन कह करके मीकात पे नियत करेंगे, वही काम जो तवाफ तमत्तो वाले ने मीकात पे किया वही सब काम करेंगे। अगर खाने काबा जा रहे हैं तो हज का तवाफ कर लेंगे, वरना उनके लिए ज़रूरी नहीं है, उनके लिए ज़रूरी नहीं है। और अगर तवाफ के साथ सही कर लिया, तवाफ कुदुम के साथ सही कर लिया, तो हज के दिन जो तवाफ किया जाता है, तवाफ के साथ सही करना ज़रूरी नहीं होगा, और इस तवाफ का कोई एतबार नहीं होगा, करने का सवाब मिलेगा। हज इफराद में एक ही तवाफ है जो जिसको तवाफ ज़ियारा कहा जाता है, उसके साथ एक। लेकिन अगर कोई पहले से तवाफ के साथ तवाफ कुदुम के साथ सही कर लिया तो 10 ज़िलहिज्जा को उसे सही नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद आप भी मिना जाएंगे, जैसे तमत्तो वाला जाता है, आप भी मुज़दलिफ़ा अरफा जाएंगे, आप भी मुज़दलिफ़ा जाएंगे, आप भी 10 ज़िलहिज्जा को वही काम करेंगे जो तमत्तो वाला करता है, सिवाय कुर्बानी। हज क़िरान वाला क्या करेगा? वो भी वही काम मीकात पे करेगा जो हज तमत्तो वाला करता, तो मैं बता चुका हूँ। फिर उसके बाद अगर चाहे तो तवाफ जा करके खाने काबा का तवाफ कर ले, वरना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। हाँ, अगर तवाफ कुदुम पहले तवाफ के साथ उसने सही कर लिया है तो 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ ज़ियारा के साथ उसे सही नहीं करना, वो भी वो मिना जाएगा, ज़िलहिज्जा को अरफा जाएगा, 9 को 10 की रात मुज़दलिफ़ा में आएगा, फिर 10 ज़िलहिज्जा को आकर के मिना में कंकड़ी मारेगा, अपने बाल छिलाएगा और कुर्बानी भी करेगा, क़िरान में कुर्बानी। ये हो गए 10 ज़िलहिज्जा। 11 और 12 और 13 ज़िलहिज्जा की रातें मिना ही में गुजारना ज़रूरी है। कितनी? 11, 12, 13 की रात, या कम से कम 11 और 12, 11 ज़िलहिज्जा को, 12 ज़िलहिज्जा को, और अगर रहे 13 ज़िलहिज्जा को, तो तीनों जमरात को कंकड़ी मारना है। यहाँ कंकड़ी मारने में 10 ज़िलहिज्जा को जान लीजिए, सूरज निकलने के बाद से लेकर के ज़ोहर तक मारना है, नहीं लगातार मारते लोगों, जब मौका मिल जाए इस बीच में मार। अगर कोई किसी मजबूरी की वजह से 10 ज़िलहिज्जा को जमरे अकबा बड़े वाले को कंकड़ी नहीं मार पाया तो ज़ोहर के बाद मार दे, यहाँ तक कि रात में भी मारने की गुंजाइश उलमा ने दी। किसी मजबूरी की वजह से थक गया था, भीड़ इतनी है, नहीं जा सकते हैं, 10 ज़िलहिज्जा को मारना चाहे दिन निकलने के बाद से लेकर कब तक? ज़ोहर तक। किसी मजबूरी की वजह से नहीं मार सका तो मारे ही ना, कफ़ारा दिला दे। छोटे मुल्ले जो होते हैं कफ़ारा, आज के कफ़ारा है नहीं, वो ज़ोहर के बाद भी मार सकते, यहाँ तक कि रात में भी मार सकते। 11, 12, 13 ज़िलहिज्जा को तीनों को कंकड़ी मारना है लगातार। पहले छोटे को 7 कंकड़ी, फिर बीच वाले को 7 कंकड़ी, फिर लास्ट वाले को 7 कंकड़ी। छोटा, बीच वाला, बड़ा वाला, इसको 7 कंकड़ी तरतीब से मारना है। बस नहीं, कब से मारना शुरू करेंगे? कब से? हाँ, वहाँ बड़े सारे मुफ्ती मिलेंगे आपको और बहुत सारे काम करने वाले, बताने वाले मिलेंगे वहाँ। वहाँ आप ये भी देखो कि ज़ोहर से पहले भी 11, 12 को कंकड़ियाँ लोग मार रहे धकाधक। 11, 12, 13 को ज़ोहर के बाद शुरू करेंगे, ज़वाल के बाद। और कब तक मारेंगे? मगरिब तक। नहीं मार सके तो रात भी मार सकते हैं। ज़वाल से पहले कंकड़ी का मारना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित। छोटे को मारेंगे, खाने काबा की तरफ मुँह करके दुआ करेंगे, फिर आगे जाएंगे, बीच वाले को मारेंगे, खाने काबा की तरफ मुँह करके दुआ करेंगे, फिर लास्ट वाले को मारेंगे, दुआ नहीं। ये 11 को भी काम करेंगे, 12 को। अब अगर आपको जल्दी है, वापस आना है, तो 12 को ज़ोहर की मगरिब की सूरज डूबने से पहले आप मिना छोड़ दें। 12 को, अगर 12 को मिना में दिन डूब गया तो आपको 13 बिता के आना पड़ेगा, ज़ोहर के बाद ही मारना पड़ेगा। लेकिन है भी सच, मान लिया आप खेमे से निकल गए, गाड़ी पे बैठ गए, ट्रैफिक की वजह से दिन डूब गया तो कोई बात नहीं।
लेकिन जानबूझ के बैठे रहे तो आपको 13 को 20 जोहर के बाद मार करके अब जब मक्का छोड़ने लगे तो चाहे विदा करान करने वाले हों या इफराद करने वाले हों या तमत्तो करने, सारे लोगों को 7 चक्कर तवाफ़े विदा करना पड़ेगा। हाँ, अगर कोई औरत हाइज़ा हो गई है तो उसके ऊपर तवाफ़े विदा नहीं। यहाँ एक मसला और जान लीजिए कि कोई औरत गई हज करने और हैज़ आ गया। वैसे हैज़ जो औरत हज पे जा रही है, अगर उसको हैज़ आने का ख़तरा है तो वो डॉक्टर से मशवरा करके ऐसी दवा ले सकती है जो जिस्म के लिए नुकसान देना हो और हैज़ ना आए। शर्त है कि जिस्म के लिए नुकसान देना, यानी हज के अरकान पूरे करने के लिए हैज़ को जायज़ दवा से वो कर सकते। लेकिन एक औरत गई और उसको हैज़ आ गया अरफा में, क्या करेगी? सारे काम वो करेगी जो हाजी लोग करते हैं, सारे काम वो करेगी सिवाय खाने काबा के तवाफ़ के। सही भी कर सकती है क्योंकि सही वो उसमें नहीं, सिवाय खाने काबा के तवाफ़ ज़ियारा जिसे कहा जाता है। और अगर हज तमत्तो की है तो वो सब कुछ करेगी, तवाफ़ ज़ियारा नहीं करेगी। और तवाफ़ ज़ियारा करने के बाद जैसा कि आयशा ने उम्रा किया था, वो दोबारा मस्जिद आयशा से उम्रा कर लिया। हाँ, ये भी जानिए कि मस्जिद आयशा किसी का मीक़ात नहीं, मस्जिद आयशा किसी का मीक़ात नहीं। लेकिन एक औरत है, उसको हैज़ आ गया या बच्चा पैदा हो गया, अब वो तवाफ़ ज़ियारा नहीं कर सकती है, तब देखा जाएगा औरत को। अगर वो चाहे तो अपने मुल्क वापस चली जाए और हालत एहराम में रहेगी, यानी शौहर से दूर रहेगी, सारा काम किया, शौहर से वो दूर रहेगी, फिर वापस आकर के जब पाक हो तब आकर के तवाफ़ ज़ियारा करें। ऐसा कर सकती तो ठीक। लेकिन अगर वो रुक सकती है तो पाक होने तक रुकेगी, नहीं रुक सकती है तो अपने मुल्क जा करके फिर दोबारा आकर के वो करेगी। अगर कर ऐसा भी नहीं कर सकती, न वो रुक सकती है और न वहाँ रुक सकती है। हज का वक्त मुतय्यन है इतने दिन तक, जैसे इंडिया से कोई औरत आई है और वो पाक भी नहीं हो रही है और तवाफ़ ज़ियारा ना करे तो हज का रुकन ही गायब है, उसका हज ही नहीं होगा। तब क्या करेगी? ऐसी हालत में वो अपने जिस्म को धुल कर खून के बचाव वाली चीज़ें जो है वो बांध लेगी और खाने काबा का तवाफ़ कर लेगी, से कर लेगी, और तवाफ़ विदा उसे नहीं करना है। ये हज के मुख्तसर से मसाइल हुए और वक्त काफ़ी गुजर चुका। मदीना की ज़ियारत हर साल रह जाती है। इंशाअल्लाह फिर किसी मीटिंग में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको भी हज मबरूर नसीब फरमा। हमारे वो हाजी जो इस साल आ रहे हैं, रब्बुल आलमीन की हिफाजत फरमा, सुन्नत रसूल के मुताबिक हज करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह आलमीन जो भी अब तक हज नहीं कर सके हैं उनके लिए वसाइल फराहम फरमा दे। आमीन रब्बुल आलमीन।